نے چھیڑ کر بہت سارے لوگوں سے پھڈا لے لیا ہے. کوئی ایک گروہ ہو نا جس سے میرا پھڈا ہو تو چلو آدمی پھر اس سے پھڈا بھی کرے. کوئی بھی خوش نہیں ہے, کوئی بھی خوش نہیں. اللہ کا یہ بڑا فضل ہے کہ جو بڑے علماء حضرات ہیں, سنجیدہ علماء ہیں, ہمارے بزرگ اساتذہ, وہ الحمدللہ خوش ہیں. اللہ کا یہ فضل ہے. لیکن کام تو ہمارا عوام میں ہو رہا ہے نا. کمنٹس دیکھتا ہوں نا لوگوں کے, چند لوگوں کے اچھے کمنٹس بھی ہوتے ہیں, یا وہ جو زیادہ تر بیان سنتے ہیں, باقی کسی ٹاپک کو چھیڑ کے دیکھو جیسے شہد کے چھتے میں ہاتھ دے دیا ہے, ایسے ٹوٹتے ہیں. پریشان اس پر ہوتا ہوں کہ شاید میں نے صحیح نہیں سمجھا پایا. پھر میں اپنا بیان بھی دوبارہ سنتا ہوں کہ یار اس پہ جتنے نیگیٹو کمنٹس آ رہے ہیں تو بیان میں مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی دلیل سے ہٹ کے بات کی ہوتی ہے. پھر بھی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی حق بات کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہوتی ہے. حق بات کو تلاش کرنے کی کوشش, کسی میں جذبہ پیدا ہو جائے نا کہ میں سیدھا راستہ واقعی چاہتا ہوں, یہ جذبہ پیدا ہو جانا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے. ہم پہلے ایک نظریہ بناتے ہیں, پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں نا اسی کے مطابق چلتے رہیں. یعنی پہلے ایک چیز فرض کر لی, اب اس کے مطابق یہ اگر اس سے ہٹیں گے تو یہ غلط ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اپنے آپ کو پہلے یہ فرض کرنا پڑے گا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا, ہمیں ہدایت چاہیے کس سے؟ اللہ سے. اور اللہ نے ہدایت کس کے ذریعے دی ہے؟ اس کے رسول کے ذریعے. اگر اسی میں آپ کنفیوز ہیں کہ ہمیں اللہ سے ہدایت چاہیے کہ نہیں چاہیے, تو پہلے اس کنفیوژن کو دور کریں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پہلے اس کنفیوژن کو دور کریں. علماء کے پاس آئیں, بیٹھیں, بھائی مجھے تو اللہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو وہ آپ کی کنفیوژن دور کریں گے. پھر آپ بولے مجھے رسول سمجھ میں نہیں آ رہے, پھر وہ آپ کی کنفیوژن دور کریں گے. پھر آپ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, اللہ کو بھی مان لیا, رسول کو بھی مان لیا میں نے, لیکن یہ جو رسول کی تعلیمات آج کل علماء بیان کر رہے ہیں, یا جو علماء, تو ان میں کون سے والے ایسے ہیں جو واقعی اللہ رسول کی بات کرتے ہیں اور کون سے کیا ہیں؟ اس کی ریسرچ کرنی پڑے گی, تحقیق کرنی پڑے گی آپ کو. اور تحقیق دیگ کے چاول کی طرح نہیں ہے کہ 4 دانے چیک کیے تو پوری دیگ پر حکم لگا دیا کہ یہ پک گئی ہے. بھائی باورچی کیا کرتا ہے جب چاول پکتے ہیں تو پوری دیگ تھوڑی کھاتا ہے چیک کرنے کے لیے, کھائے گا تو پھر پبلک کیا کھائے گی؟ بھائی ایک ایک دانہ کھا رہا ہے آخر دم تک کے سارے پک گئے, پک تو گئے لیکن دیگ ختم. تو وہ 2-4 دانے چیک کرتا ہے, چکھتا ہے اور اندازہ لگا دیتا ہے پوری دیگ پر. تو علماء کے بیانات یہ دیگ کے چاول کی طرح نہیں ہیں. ایک بیان سنا تھوڑا سا, وہ بھی پورا نہیں, اور ایک دم فتویٰ لگا دیا یہ مولوی ٹھیک نہیں ہے. ایسے بھی ہے, کہیں بیان میں کوئی میں نے لطیفہ سنایا, کوئی صاحب درمیان سے اٹھ کے چلے گئے, پہلی دفعہ آئے تھے بیان سننے, درمیان سے اٹھ کے یہ تو ممبر پہ لطیفے سنا رہا ہے. ارے پورا بیان تو سنو بھائی, بیٹھ تو جاؤ تمیز سے, تسلی سے, کہ وہ لطیفہ بھائی کوئی لطیفہ برائے لطیفہ نہیں ہوتا, اس میں بھی کوئی نہ کوئی. اور چلو ایک لطیفہ بیچارے نے سنا دیا تو خوش کر دیا نا, کوئی حرام تھوڑی ہے لطیفہ سنانا, پورا بیان ہی تھوڑی لطیفہ ہے, بیان میں تو اور بہت ساری باتیں. تو اتنا چھوٹا ظرف ہوگا تو میرے بھائی پھر سیدھا راستہ نہیں ملے گا. جس چیز کی ضرورت انسان کو محسوس ہوتی ہے اس میں حق کی تلاش کرتا ہے. بات بار بار آتی ہے, یہ میں مثال کہیں رہ نہ جائے, جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا اس کی میں مثال دوں گا. لوگ بار بار ایک ہی سوال جب مجھ سے ریپیٹ کرتے ہیں نا تو افسوس ہوتا ہے. افسوس اس پر ہوتا ہے کہ میں جس بات کا جواب دے چکا ہوں آپ نے وہ پورا کلپ سنا کیوں نہیں. اور اگر آپ کے پاس پورا کلپ سننے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ بولو بھائی ہم اس کی تحقیق میں لگتے ہی نہیں. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ پر جو گستاخی رسول کا الزام لگا تھا اس پر میں نے کافی لمبا بیان کیا ہے اور کافی اور شافی جواب دیا ہے. جس نے یہ اعتراض کیا تھا اس کا اب تک اس بیان کا جواب نہیں آیا.
اس نے دوبارہ جواب دیا مگر وہ میرے اعتراض کا جواب ہی نہیں تھا, اور میں نے جو کلیریفیکیشن بیان کی اس کا جواب ہی نہیں تھا. اس نے ایک نئی چیز اب ادھر ادھر سے لا کے کتاب میں تو ہے نا گستاخی کی ہے, یہ تو مان لیا نا, ارے انہی باتوں کا تو جواب دیا ہے. تو اس پہ لوگ کمنٹس کیا کرتے ہیں یہ میرے بارے میں کہ یہ اندھے مقلد ہیں, انہوں نے اپنے بزرگوں کی ہر الٹی سیدھی چیز کو بھی کیا کرنا ہے, سیدھا ہی کرنا ہے. یہ کوئی جواب ہے؟ نہ ہم اندھے مقلد ہیں, نہ ہم کسی بزرگ کی غلط چیز کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو چیز غلط نہیں ہے اس کو اگر کوئی غلط کہے گا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بھائی یہ آپ کی غلط فہمی ہے, ان سے یہ غلطی نہیں ہوئی ہے, جو بات ہے اس کی حقیقت یہ ہے. لیکن پھر بھی پورا بیان سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کمنٹس تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بزرگوں کی اندھی تقلید کا شکار ہیں. آپ کے جو بزرگ ہے اس نے مولانا شرف علی تھانوی پر الزام لگایا, اس کا میں نے جواب دیا, آپ وہ پورا جواب سننے کے لیے تیار نہیں, تو آپ نے اپنے بزرگ کی کیا کر رہے ہو, اندھی تقلید. لیکن یہ جواب میں کہتے ہیں ہمارا کوئی بزرگ نہیں ہے. یہ جواب میں کیا کہیں گے, ہمارا ہم تو حق کو دیکھتے ہیں. تو بھائی ہے, ٹھیک ہے نا, تبھی تو آپ اس کے معاملے میں اتنے سینسٹیو ہو رہے ہو. تو دوسری بات یہ ہے کہ جس کے کوئی بزرگ ہوتے ہیں نا تو وہ ان کا دفاع بھی کرتا ہے. جس کے بزرگ ہی نہ ہو, جس کا کوئی باپ ہوگا تو وہ اپنے باپ کو گالی برداشت کرے گا. ہمیشہ باپ پہ گالی وہ شخص برداشت نہیں کرتا جس کو ابا کے ابا ہونے میں شبہ ہو, اور اس کو یہی نہ پتا ہو کہ میرے اوریجنل ابا ہیں کون سے. جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ چاہے وہ جسمانی لحاظ سے خاندانی ہو یا روحانی لحاظ سے, وہ اپنے باپ دادا کے لیے گالی برداشت نہیں کرتے, وہ دفاع کرتے ہیں. اور اگر وہ باپ دادا سے غلطی ہوئی ہو تو پھر وہ اندھی تقلید بھی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ان سے یہ غلطی ہوئی ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن ان کی یہ خوبیاں بھی ہیں. اور اگر واقعی اتنی فحش غلطی کہ گستاخ رسول ہے تو پھر ان سے اپنا روحانی تعلق ختم کر دیتے ہیں. ہمارے کسی بزرگ کی ثابت کر کے کوئی یقینی دکھا دے کہ کوئی واقعی گستاخ رسول تھے, تعویلات نہ کرے, آدھی عبارت پکڑی, آدھی وہاں سے لی, آدھی یہاں سے لی, سیاق و سباق کو چھوڑ دیا, تو خدا کی قسم 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا برات کا اعلان کرنے میں, فوراً اعلان کر دوں گا ہمارا ان سے تعلق ختم ہے. 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا. میرا بیان تھا پنجاب میں سن 2004 میں, وہاں اہل حدیث حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے. زیادہ مجمع تو دوسرے لوگوں کا ہی تھا مگر چند وہ حضرات بھی بیٹھے تھے. تو مجھے کسی نے کہا کہ ان حضرات کو بھی کچھ اشکالات ہیں. میں نے کہا وہ میں جانتا ہوں کیا اشکالات ہوں گے, میں بغیر سوال کے ہی ان کا جواب دے دیتا ہوں. میں نے ان لوگوں سے بیان میں ایک بات کی جو اہل حدیث حضرات تھے. میں نے کہا دیکھیے, اگر بالکل واضح لفظوں میں یہ ثابت ہو جائے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول قرآن و سنت کے خلاف ہے, واضح لفظوں میں ثابت ہو جائے, ہمیں یقین ہو جائے, یا کسی بھی شخص کو 100% یقین ہو جائے, اس کے باوجود وہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے, خدا کی قسم کافر ہے. خدا کی قسم کیا ہے, اسی وقت اسلام سے, کیونکہ اس نے نبوت میں امام ابو حنیفہ کو, بولو بھائی, شریک کیا ہے. میں نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم امام حنیفہ کے قول کو نبی کے قول پہ ترجیح دیتے ہیں. خدا کی قسم ایسا کرنے والے کو ہم کیا سمجھتے ہیں, کافر. بات یہ ہے کہ آپ بسا اوقات امام ابو حنیفہ کے قول کو جو نبی کے قول کے خلاف کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے, یہ ایک جاہل آدمی کو لگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی مینٹل اپروچ وہاں تک نہیں ہوتی جہاں تک امام ابو حنیفہ کی اپروچ تھی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو وہ چونکہ معتدل اہل حدیث تھے, مسلک انہوں نے نہیں چھوڑا, نہ میں نے ان کو کہا مسلک اگر کوئی کسی بھی عنوان سے قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں تو ہم اس کو اہل سنت میں داخل سمجھتے ہیں. تو وہ الحمدللہ مطمئن ہوئے, خوش ہوئے. انہوں نے کہا بہت ساری چیزیں ہمارے دماغ میں کیا تھیں, ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے نا, ایک دماغ میں ایک پروپیگنڈا گھسا ہوا تھا. میں نے ان کو پھر کئی مثالیں دیں. تو بعض چیزوں میں چھوڑا بھی ہے, صرف عمل نہیں ہے. بعض چیزوں میں امام ابو حنیفہ کے قول کو حنفیوں نے چھوڑا بھی ہے. تو وہ میں اس ٹاپک کی طرف نہیں جانا چاہتا, سورہ ملک رہ جائے گی جو اصل میرا موضوع ہے.
تو میں یہ عرض کر رہا ہاں عوام جو فیصلہ کرتی ہے یہ قول اس کے خلاف, یہ قول, یہ نہیں ہوتا. آپ فنٹر بننے کی کوشش, یہ علماء کا کام ہے, محققین کا کام ہے. لکل فن الرجال, ہر فن کے لیے لوگ ہوا کرتے ہیں. یہیں سے ایک اور بات سن لیں, بات سے بات نکلتی ہے. یہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں, کبھی مسلم کا حوالہ کبھی بخاری کا حوالہ, لوگ کہہ رہے ہیں تو پورے حدیثوں کے نمبروں کے ساتھ کیا دے رہے ہیں, ثبوت پیش کر رہے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس وقت اگر میں یوں کہوں کہ پوری دنیا میں چند بڑے بڑے علاموں میں سے ایک ہیں, تو یہ میرا دعویٰ غلط کیا ہو گیا بھائی؟ اچھا, تو یہ میرا دعویٰ غلط انشاءاللہ نہیں ہوگا. اتنے بڑے عالم ہیں, تقوی کے لحاظ سے پیدا علماء کے خاندان میں ہوئے, مسلک پرستی ان کے قریب سے بھی نہیں گزری, ہیں حنفی, فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. مسلک پرستی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی فقہ کو فالو کر رہے ہیں, آپ اپنے فقہ کے علاوہ سب پہ تان و تشنیع شروع کرتے ہیں, تو یہ عمل کیا کہلائے گا بھائی؟ فالو تو ایک ہی کو کرنا ہے نا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی کر رہا ہے وہ بھی؟ ایک صاحب مجھے تھائی لینڈ میں الجھ گئے مجھ سے, کہنے لگے جب سارے برحق ہیں تو میں جس کو چاہوں فالو کروں. میں نے کہا پھر آپ یہ کرو گے کہ وضو جب آپ کرو گے نا تو جب خون نکلے گا تو آپ کو ہم بولیں گے بھائی امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا, تو آپ کہو گے امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹا. تو پھر تھوڑی دیر میں کوئی بچی آئے گی, آپ کی بچی, آپ نے اس کو پیار کیا, امام شافعی کہتے ہیں بچہ لڑکی ہے نا کوئی بھی عورت, اس کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو آپ کہو گے میں اس مسئلے میں کس کو فالو کر رہا ہوں؟ امام حنیفہ کو. تو یہ دین کیا بن جائے گا؟ اس لیے انتظامی چیز ہے بھائی ایک کو. حتیٰ کہ جو اہل حدیث حضرات ہیں, میں اتنا بڑا ظرف کر کے یہ بات کہتا ہوں, مجھے اس میں اپنوں سے بھی مخالفت, میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ ان چاروں فقہ میں سے کسی کو بھی فالو نہیں کرتے, نہیں سمجھ میں آ رہا, سمجھا کہ ہم تھک گئے نہیں آ رہا, تو بحث سے بہتر ہے چلو جو جیسا سمجھ میں آ رہا ہے ویسا کرو, لیکن پھر اہل حدیث مسلک کے کسی معتدل عالم کو فالو کرو. خود رو گھاس اور خود رو پودا بننے کی کوشش یہ نہ کرو میں محقق ہوں. آپ میں بھی علماء ہیں جن کے پاس علم ہے, تو آپ اپنے آپ کو ان کے بولو بھائی. اگر ہم پہ اعتماد نہیں ہے تو ہم کوئی قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ مفتی طارق مسعود جو فتویٰ دے گا وہی مانو. آپ کو اگر اپنے عالم پر اعتماد آ رہا ہے تو آپ ان کے فتوے کو فالو کرو, لیکن علم ہے نہیں تو محقق ہونے کا دعویٰ بولو بھائی. کیونکہ میں خود جانتا ہوں بعض اہل حدیث علماء اپنی بعض عوام سے پریشان ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے, نام قرآن و حدیث ہی کا لگا رہے ہیں مگر کہتے ہیں ہماری بھی نہیں سننے کے لیے تیاری ہے. صحیح ہے نا؟ تو خود رو پودا یا خود رو گھاس یا بے لگام اونٹ بننے کی کوشش نہ کریں. یہ امت یتیم نہیں ہے, علماء صلحاء کا سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. قرآن کے الفاظ کے فوق کل ذی علم علیم, ہر صاحب علم سے اوپر بھی ایک عالم موجود ہے جو آپ سے عمر میں زیادہ, علم میں زیادہ. مجھ سے لوگ بہت سی باتیں یہ کرتے ہیں کہ یہ اپنی پھینکتا رہتا ہے بیٹھ کے, میں اپنی نہیں پھینکتا. مجھ سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں جن سے میں باقاعدہ مشورہ بھی لیتا ہوں, بلکہ ان سے ڈانٹ بھی کھاتا ہوں میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ اگر اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم مجھے دیا ہے تو کیا مجھے اکیلے کو دیا پوری دنیا میں؟ مجھ سے بڑے نہیں ہیں کیا؟ تو جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھ سے بڑے ہیں تو میں ان سے باقاعدہ مشورہ لیتا ہوں, بیان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ یہ بات میں نے غلط تو نہیں کی, صحیح تو نہیں کی. بعض دفعہ بیان کرنے سے پہلے ان سے مشورہ لے لیتا ہوں میں, اور مشورہ ان کا, بعض تو ایسی شخصیات ہیں کہ ان سے مشورہ نہیں, ان کے آرڈر پہ عمل کرتا ہوں. وہ اگر کہہ دینا کہ یہ بات غلط ہے تو میں یہ سوچ کے کہ یار ان کا علم زیادہ, ان کا تقویٰ زیادہ, اب ان سے دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم اس اسٹیج پہ پہنچیں گے تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا. آج پیدا ہو رہے ہیں خود رو پودے, خود رو پودے پیدا ہو رہے ہیں. اٹھ گیا کہیں سے بھی پڑھ لیا, کچھ کتابیں رٹ لگا لی, حدیث نمبر یاد کر لیا, بیٹھا ہوا ہے اور پھینکنا شروع. لوگ حدیثوں کے نمبر دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں کہ یہ حدیث کے نمبر اور حدیث کا حوالہ, یہ نہیں دیکھتے کہ اس حدیث سے یہ مضمون اخذ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. نمبر 2, اس کے مخالف دوسری روایت بھی موجود ہے یا نہیں ہے, یہ نہیں دیکھتے لوگ. ایک صاحب نے دلیل دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا میں یہ اعمال کروں گا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے. تو انہوں نے کہا اس میں تو نہ سنت موقتہ کا ذکر کیا نہ وطر کا ذکر کیا.
تو یہ احناف کہتے ہیں وطر کیا ہے؟ واجب ہے, پڑھنا ضروری ہے. تو ان صحابی نے تو 5 نمازوں کا کہا ہے, اور نبی نے کیا خوشخبری دے دی؟ بولو نا بھائی, جنت کی خوشخبری دے دی. تو بھائی اس میں تو عید کی نماز کا بھی ذکر نہیں تھا. کیا خیال ہے؟ دوسری حدیث میں آتا ہے ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر. صحیح حدیث ہے یہ. بعض لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا, مگر ابھی میں اس کی تحقیق میں جاؤں گا تو وقت لگے گا. اور اگر اس حدیث کو نہیں مانتے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح سند سے کہ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا وطر پڑھنا ضروری ہے؟ انہوں نے فرمایا اما کا فرضن فلا, جیسے فرض نماز ہے اتنا ضروری نہیں ہے. لیکن آگے فرمایا ولیکن سنت نبیکم فلا ینبغی لأحد ان یترکہ, لیکن یہ تمہارے نبی کی سنت ہے, لہذا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو ترک کر دے. پتہ چلا کہ یہ ایسی سنت ہے جس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے. وہ سنت جس کا ترک کرنا جائز نہیں ہوتا اس کو فقہ حنفی میں ایک ٹرم ہے اس کے لیے, اس کو واجب کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ واجب. اب ممکن ہے کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ حضرت علی نے فلا یجوزو کے لفظ نہیں کہے, حضرت علی نے تو فرمایا فلا ینبغی لأحد, کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کو ترک کرے. واجب کا لفظ تو نہیں کہا انہوں نے. یاد رکھو اسلاف کی اصطلاح میں لا ینبغی کا لفظی ترجمہ تو یہ تھا کہ مناسب نہیں ہے, مگر ان کی ٹرم ہے, یہ اصطلاح ہے. جب کوئی کام بالکل کسی بھی قیمت پہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی تو اس کو لا ینبغی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کی دلیل قرآن مجید میں سورہ فرقان کی آیت ہے, فرمایا کہ لا ینبغی کیا ہے, ما کان لبشر ان یکلمہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی. ما کان لبشر کا مطلب ما کان ینبغی لبشر. اس سے بھی زیادہ واضح آیت ہے ما کان ینبغی لنا ان نشرک بی وہ کوئی حافظ ہے بھائی؟ ما کان ینبغی لنا ان نشرک باللہ شیئا, کہ اللہ فرماتے ہیں اہل علم کیا کہتے ہیں, ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. تو یہاں کون سا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ ینبغی. لفظی ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ مناسب نہیں. مگر مطلب کیا مناسب نہیں ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا؟ جائز نہیں ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. تو اسلاف کی اصطلاح میں جو ینبغی کا لفظ ہے یہ لفظی ترجمہ تو مناسب کا ہوتا ہے, مگر یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر بھی وطر میں وجوب اختلافی مسئلہ ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ایک حدیث دیکھ لی, اس کا ایک حوالہ دیکھ کے فوراً سنت موقدہ کا بھی انکار کر دیا اور وطر کے اہمیت کا بھی انکار کر دیا. قربانی کے سنت موقدہ کچھ نہیں ہوتا, بس یہ فتویٰ دے دیا صرف 5 نمازیں فرض ہیں, سنت موقدہ کی ضرورت. ہم مانتے ہیں کہ سنت موقدہ اس طرح فرض نہیں ہے جس طرح فرض نماز ہوتی ہے, مگر اس طرح غیر اہم بھی نہیں ہے جس طرح عام نوافل ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فجر کی 2 سنتوں کی تو بہت تاکید ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کو چھوڑنے کا معمول بنانا جائز نہیں ہے, حالانکہ اس حدیث میں تو فجر کی سنتوں کا ذکر نہیں ہے. اس میں تو آتا ہے 5 نمازیں پڑھوں گا اور جنت میں جاؤں گا. ایک روایت کو دیکھتے ہیں, دوسری روایت کو نہیں دیکھتے. تو یہ کم علمی ہے. لوگ حدیثوں کے نمبر سے اور حدیثوں کے کوڈ کرنے سے بس کیا ہوتے ہیں؟ متاثر. تو یہ علم نہیں ہے. بڑے بڑے علامے دنیا میں پڑے ہوئے ہیں میرے بھائی, ان کو فالو کرو. میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات عرض کر رہا تھا. علماء کے گھرانے میں پیدا ہوئے, بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت اٹھائی. اس وقت پوری دنیا میں شاید ہی گنے چنے کچھ لوگ ہوں جن کا علم اور تقوی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے لیول کا ہو. تو یہ جو حضرت معاویہ پہ الٹے سیدھے فضول قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں, یہ ان تمام الزامات کا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جواب دے چکے ہیں. ان کی کتاب ہے حضرت معاویہ پر لگائے گئے الزامات کے جوابات. جب خلافت و ملوکیت لکھی گئی تھی تو اس میں یہ سب سے پہلے حضرت معاویہ پہ الزامات لگائے گئے تھے, اور اس کے بعد پھر جو ان کے شاگردوں نے لگائے, ان کے تمام کے جوابات آپ کو مل جائیں گے. کس میں؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے حضرت معاویہ پر لگائے گئے الزامات کے جواب. اس میں وہ پوری روایتوں کی انہوں نے تحقیق اور کس لفظ کا کیا مطلب ہے اور اس کا ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے, وہ آپ پڑھ لیں. باقی یہ بات خوب یاد رکھو, یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے. اس وقت جو حضرت معاویہ کے دفاع میں بات کرتا ہے اس کو حضرت علی کا اور اہل بیت کا دشمن سمجھا جاتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ پروپیگنڈا ہے.
ہماری نظر میں حضرت علی سے اور اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے. ہم یہ تصور نہیں کر سکتے. خود ہی الزامات لگاؤ اور خود ہی اس کے دلائل اپنی طرف سے گڑ گڑ کے دینا شروع کر دو. تو اہل بیت سے محبت حقیقت میں کرتے ہی اہل سنت والجماعت ہیں. دعوے کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ پورے جلسہ نکال دو, ٹھیک ہے نا. محبت اصل کس کو کیسے ہوتی ہے, فالو کر کے. کسی نے یہ بھی اشکال کیا ہے کہ حضرت, میں نے کہیں بیان کیا کہ 10 محرم کا دن مبارک ہے, اس میں شادی کرنی چاہیے. کسی نے کہا کہ پھر 22 رجب کو بھی کرنی چاہیے. حضرت معاویہ وہ جو کنڈے کرتے ہیں نا, خوشی مناتے ہیں, تو ہم اس کے خلاف ہیں کہ وہ خوشی منانا جائز نہیں. تو حضرت معاویہ کی موت پہ تو خوشی منانا حرام ہے, اور حضرت حسین کی شہادت پہ خوشی منانا جائز ہو گیا. کہاں کی کدھر لگا رہے ہو؟ 10 محرم کو جو خوشی منائی جاتی ہے وہ اس لیے نہیں کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے, بلکہ وہ عاشورہ کا دن ہے. اگر کوئی حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اس دن شادی کر رہا ہے اور یہ نیت کر رہا ہے کہ چونکہ وہ شہید ہوئے تھے, دنیا سے گئے تھے, تو میں خوشی مناؤں گا, یہ غلط ہے. ہم نے جو 10 محرم کو خوشی کا دن قرار دیا, خوشی کا نہیں مبارک دن قرار دیا, وہ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے سے مبارک دن ہے. تو کوئی مبارک دن کسی کی شہادت کی وجہ سے منحوس نہیں ہوتا. اور 22 رجب کو جو کنڈے کیے جا رہے ہیں وہ باقاعدہ حضرت معاویہ کی وفات کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں, اس لیے ہم اس کو غلط کہتے ہیں. اگر کوئی 22 رجب کو شادی بیاہ کرے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ کوئی نکاح کر رہا ہے وہ اس نیت سے تھوڑی کر رہا ہے, وہ تو اس لیے کر رہا ہے جب پورے سال نکاح جائز ہے تو 22 رجب کو بھی جائز ہے. لیکن کنڈے پکانے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے میری یہ نیت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہمیں اس کے کنڈے پر اعتراض, ہم ان کنڈوں کا کنڈا نکالیں گے جو حضرت معاویہ کی وفات کی وجہ سے کیا جا رہا ہو. اگر کوئی کنڈا ان کنڈوں کی وجہ سے نہیں ہے, اس کنڈے کا کنڈا نکالنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ رول پراٹھے ہیں, کھاؤ اپنے خرچے پہ, جو کھا سکتے ہو کھاؤ بھائی, کیا خیال ہے بھائی, ہم نے کب منع کیا ہے؟ تو لیکن سینس لیس لوگ ہیں, کہاں کی بات اٹھا کے رہا یہ مسئلہ کہ حضرت 10 محرم حضرت یہ اسلام میں مبارک دن تھا. مبارک دن کی کیا دلیل ہے؟ رمضان یہ مبارک ہے یا نہیں؟ دیکھو, شوال کو مبارک نہیں کہتے, ذی الحجہ کو مبارک نہیں کہتے, محرم المبارک نہیں, سفر المبارک نہیں, ربیع الاول مبارک نہیں کہا جاتا. مبارک کا لفظ کس کے لیے لگائے؟ رمضان کے لیے. کیوں؟ رمضان میں کیا ایکسٹرا کیا کام ہوتا ہے؟ رمضان میں جو ایکسٹرا ہوتا ہے روزے ہوتے ہیں نا, تراویح بھی ہوتی ہے مگر کوئی فرض نہیں ہے. وہ روزہ کیا ہے؟ روزہ فرض ہے. تو روزے کی وجہ سے رمضان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو پتہ چلا روزے والا دن منحوس نہیں ہوتا. عاشورہ کے دن کیا حکم ہے حدیث میں؟ روزہ رکھنے کا. تو پتہ چلا یہ دن بھی کیا ہے؟ مبارک دن ہے. سمجھ رہے؟ اب جو دن مبارک نبی نے قرار دے دیا وہ کسی کی شہادت کی وجہ سے منحوس نہیں بنتا. اس کی دلیل عید الفطر میں اگر حضرت حسین کی شہادت ہوتی بالفرض, شہادت تو کسی بھی دن ہو سکتی ہے, تو کیا ہم عید منانا چھوڑ دیتے؟ بولو نا بھائی, کیا عید الاضحیٰ یا عید الفطر منانا چھوڑ دیتے؟ خوشی منانا چھوڑ دیتے؟ بھائی عید کا دن جب شریعت نے پہلے سے خوشی کا دن رکھ لیا تو اب آپ اس میں کسی بھی وجہ سے اس کو غم کا دن نہیں قرار دے سکتے آپ اس کو. تو عاشورہ کا دن شریعت نے پہلے سے مبارک قرار دے دیا. تبھی بعض روایتوں میں آتا ہے اس دن کھلاؤ, اگرچہ وہ روایتیں ضعیف ہیں لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں حسن ہے, لیکن بہرحال اختلافی مسئلہ ہے. جمہور اسی کے قائل ہیں کہ اس دن کھلانا پلانا یعنی سحری میں یا افطاری میں دسترخوان وسیع کر دیا جائے. تو وہ بھی اسی بیس پر ہے کہ وہ یہ دن منحوس نہیں ہے. اور جس دن کو مبارک کہہ دیا جائے تو مبارک اپوزٹ ہے کس کی؟ نحوست کی. کالے کی اپوزٹ کیا ہے؟ سفید. تو بالکل الٹ ہے. تو یہ کہتے ہیں نا یہ برکت والا ہے, سعادت برکت قریب قریبی چیزیں ہیں. اس کی الٹ کیا ہوتی ہے؟ نحوست. باقی اہل بیت سے محبت حضرت حسن بھی ہوتے, حضرت حسین بھی ہوتے نا, بلکہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد ہے جو واقعی قرآن و سنت کو فالو کرتی ہیں, سعودی عرب میں سب سے زیادہ ہیں سید, وہ بھی 10 محرم کے دن کو منحوس, یہ مدعی سست اور گواہ چست. حضرت حسین کی اولادیں نہیں سمجھ رہی,
مگر ایک عام آدمی اٹھ کے جس کا حضرت حسین سے وہ رشتہ نہیں ہے جتنا اہل سادات کا ہے, وہ زیادہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو محبت ظاہر کر رہا ہے. تو یہ شیعہ حضرات کا مذہب ہے کہ وہ محرم کو منحوس سمجھتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی ان کے مذہب کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ان سے بحث کرنے کی ضرورت ہے. ان سے ہمارا بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے, لڑنے کی کسی سے اجازت نہیں ہے, نہ بحث کرنے کی. لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا کیا ہے اور ان کا کیا ہے. یہ دو الگ الگ راہیں ہیں. اختلافات ہونا یہ تو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. یہ شیعہ سے اختلاف آج سے تھوڑی, بہت پہلے سے ہے. تو نہ میرا مقصد اس میں شیعہ لوگوں کی توہین ہے, مسائل اخذ کرنے کے مزاج میں بے انتہا اعتدال ہے اور بے انتہا محقق ہیں, اندھے مقلد نہیں ہیں کہ بس غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر دیا جائے. یہی وجہ ہے, اگرچہ حنفی ہیں, میں نے بتایا نا کہ مسلک کو تو ایک فالو وہ تو عملی لحاظ سے کرنا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی سب سے زیادہ عزت سعودی عرب میں ہے. پچھلے سال ان کے درس میں حرم کے ائمہ آ کے بیٹھے ہیں. عرب لوگ کسی اجمی کو اتنا لفٹ, بولو بھائی, مسجد نبی کے امام, حرم کے امام, وہ ان سے انتہائی عقیدت اور احترام سے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں ان کا علمی لیول کیا ہے, بہت اونچا ہے. اور صرف بات نہیں بلکہ ان سے مسائل میں مدد طلب کرتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے, آپ کی کیا تحقیق ہے. اور جب یہ جو فقہ یعنی نہ بھی سنیں تو آپ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحریر وہ پڑھ لیں ضرور, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور اگر تحریر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے نا تو پھر کلپ یک طرفہ سن سن کے صحابی رسول کے بارے میں دل میں بوجھ رکھنا, یہ قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا. یاد رکھو, یہ گلے پڑ جائے گا قیامت کے دن. کیونکہ صحابہ کرام کی نیکیاں اتنی ہیں کہ اگر ان سے کوئی خطائیں بھی ہوئی ہیں تو ان کی نیکیاں ان کی خطاؤں پہ حاوی آ گئی ہیں, بھاری ہو گئی ہیں. اللہ کے نبی کی معیت میں جنہوں نے وقت گزارا ہو اور اللہ کے نبی کی میت میں گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کر دشمن سے لڑے ہوں, ان کی گرد و غبار کی کیا قیمت ہے, ان کی جو ناک میں دھول جائے گی اس کی کیا قیمت ہے, وہ تصور نہیں کیا جا سکتا. تو باقی حضرت علی کو ہم حضرت معاویہ سے بہرحال افضل سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ افضل سمجھتے ہیں کیونکہ حضرت علی کے فضائل حضرت معاویہ سے کئی گنا زیادہ ہیں. اور اس لڑائی میں حق پر بھی ہم حضرت علی کو سمجھتے ہیں. حضرت معاویہ سے خطا ہوئی ہے اجتہادی, لیکن حق پر کون تھا؟ حضرت علی تھے. تبھی ہم حضرت علی کو خلیفہ راشدین میں شامل کرتے ہیں. حضرت علی کے فضائل حضرت معاویہ سے کئی گنا زیادہ ہیں. لیکن وہی بات ہے نا کہ کسی کی محبت میں غلو کر کے آپ یعنی کیش کرا رہے ہو. اسی طرح جو یزید کا مسئلہ میں نے بیان کیا تھا
ایک تو مجھ سے سبقت لسانی سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے کہا یزید نے حضرت حسین کے جو ہونٹ مبارک تھے اس پہ چھڑی ماری. وہ ابن زیاد نے, کیا ہوا, وہ ابن زیاد تھا کوفہ کا گورنر. سبقت لسانی ہوتی ہے, آدمی کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے, زبان سے غلطی سے کچھ اور نکل جاتا ہے. پھر میں نے اس کی وضاحت بھی کی, بھائی وہ یزید نہیں وہ ابن زیاد تھا, لیکن وہ وضاحت مارکیٹ میں چلی نہیں, وہ کیونکہ کلپ چلا گیا, وہ لاکھوں وہ ملین لوگوں نے سن لیا. اب سب کہہ رہے ہیں, ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یزید کو لعنت اللہ علیہ نہ کہو, دوسری طرف کہہ رہے ہیں انہوں نے چھڑی, کیونکہ اگر یزید نے چھڑی ماری ہے یا یزید قتل میں شریک تھا تو پھر وہ بہت بڑا لعنت اللہ علیہ تھا. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا. اس لیے حضرت نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت ہی پیاری بات لکھی ہے, فرمایا کہ یہ تو ثابت نہیں ہے کہ قتل میں شریک تھا, لہذا اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ لیکن فرمایا کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دو, اس لیے کہ اس کے دور حکومت میں قتل بہرحال ہوا ہے. تو آپ کے دور حکومت میں نبی کے نواسے قتل ہو گئے, تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اس لیے انہوں نے اعتدال والی بات کہی کہ اس ہاں یہ پھر ایک بڑا جرم یہ کہ پھر وہ کوفہ کے گورنر کو معزول کیوں نہیں کیا, معزول کیوں نہیں کیا کوفہ کے گورنر کو, یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے. تو اس سوال کی وجہ سے بھی ہم یزید کو اچھا نہیں کہہ نہیں سکتے, ہم اس کو اچھا. پھر سوال پہ لعنت اللہ علیہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ بھائی لعنت اللہ کہنے میں احتیاط کر رہے ہیں, احتیاط اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو کہ میں ابن زیاد کو معزول نہیں کر سکتا. بعض دفعہ گورنر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو معزول کیا تو آپ کے خلاف کیا ہو جاتی ہے, آپ ہم گھر میں نہیں دیکھتے, لوگ میرے پاس کیس آتے ہیں. ایک صاحب نے میرے پاس کیس آئے کہ بیگم کے معاذ اللہ اللہ نہ کہے, بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کسی سے تعلقات ہو گئے. میں نے کہا طلاق دے دو, کہہ رہے نہیں دے سکتا میں, سالے پکڑ کے کوٹ دیں گے مجھے, ٹھیک ہے نا. تو جب ایک چھوٹے سے گھر میں انسان معذور ہو سکتا ہے تو حکومت بھی بہت سی چیزوں میں معذور ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی یہ ایسے دلائل نہیں ہے کہ ہم اس سے یزید کی تعریفیں شروع کر دیں. تو اس لیے اعتدال والی بات کیا ہے؟ توقف. یوں بولو بھائی اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے قاتلوں پر 100 مرتبہ لعنت فرمائے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تاریخ میں بہت کچھ الٹا پلٹا کر کے مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے. اور اگر کسی عالم کی تحقیق ہے کہ یزید کو لعنت اللہ علیہ کہا جائے تو وہ اگر اپنی تحقیق پہ مطمئن ہے تو ان کو کہنے دو, ان کو بھی ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیعہ حضرات کی اگر واقعی یہ تحقیق ہے, اپنے ذاکروں سے سن کے نہیں, ذاکروں نے تو نیپال میں مردوں کو زندہ کیا ہے, آج کل بھی نئی رپورٹ آئی ہے. کچھ شیعہ میں سمجھدار بھی ہوتے ہیں الحمدللہ, انہوں نے خود کمنٹ کیے کہ یہ ذاکر کیا ہیں, یہ ہمارے مذہب کو کیا کر رہے ہیں, بدنام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا چلو ان کو اتنا تو احساس ہوا کہ کن لوگوں کو لا کے تم نے بٹھایا ہوا یہاں پہ. نیپال میں مردے زندہ ہو رہے ہیں, حضرت عباس آ کے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, صبح ماتم ہوا, پتہ نہیں کیا کیا. اتنے تو ہمارے والے جو ہیں وہ ایک حضرت جی وہ بھی نہیں پھینکتے. خیر, تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں تو اگر کسی شیعہ محقق کی تحقیق ہو, واقعی محقق ہو کہ تحقیق ہو کہ واقعی یزید اس میں, تو اپنی تحقیق اگر اس کی ہے وہ اس بیس پر یزید پر لعنت کرتا ہے تو ہمیں اس پر بھی کوئی اشکال نہیں ہے. ہم تو لوگوں کو اپنا موقف بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے سامنے چونکہ ثابت نہیں ہوا اس لیے ہم احتیاط کر رہے ہیں. اچھا تو بالکل نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے نا, اتنا, کیونکہ اگر بالفرض شریک ہوا اور قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے اس کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہا, اس کا جواب دو, تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, پکڑے جائیں گے ہم. کیونکہ حضرت حسین جو نبی کے نواسے ہیں ان کا معاملہ معمولی درجے کا نہیں ہے, بڑا نازک مسئلہ ہی ہے. تو اگر کسی کی تحقیق ہے تو اس بیس پہ کہتا ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اپنا موقف تو انسان بیان کر سکتا ہے نا کہ بھئی ہمارے سامنے ابھی تک دلائل سے واضح جتنی بھی روایتیں اگر آپ اٹھائیں گے اس میں لنگڑے لولے راوی بہت نظر آئیں گے اس میں. تو اس لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات میری رائے میں سب سے زیادہ معتدل ہے, جیسے کہ وہ ہمیشہ معتدل بات ہی کرتے ہیں. اگر اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ اختلاف کا حق ہر ایک کو ہوتا ہے, وہ کر سکتا ہے اپنی تحقیق کی بیس پہ. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں تحقیق تو کرو, ذاکروں کی تقریریں تحقیق بولو نا نہیں ہوتی. وہ تو مجمع کو رلانا ہے, رونا کیوں نہیں, اٹھا کے جوتا ماریں گے, رونا اتنی میں آئے تو رلانے کے لیے. وہ نیپال سے مردوں کو بھی زندہ کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے وہ. تو یہ تھی بات.
تو میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے بھائی ان کے اصلاحی مواعظ بھی پڑھا کریں, سمجھ رہے ہو, حضرت کے اصلاحی مواعظ ملتے ہیں, وہ پڑھ لیں, گھر میں اصلاح انشاءاللہ اصلاح ہوگی, گھروں میں پڑھنے کا معمول بنائیں, گھروں کا ماحول اچھا ہوگا. میرے والد صاحب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے ایسے عاشق تھے, فرماتے تھے جب میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے حضرت میرے سامنے بیٹھے اور ان کے منہ سے پھول گر رہے ہیں. اور میں نے بھی براہ راست حضرت کے بیانات سنے, واقعی ان کے بیان میں ایسا لگتا ہے منہ سے کیا کہ نکل رہے ہیں, پھول. اور والد صاحب میرے فرمایا کرتے تھے میرا دل چاہتا ہے ان کی کتابیں پانی میں گھول کے پی جاؤں. اتنی پیاری اچھی اصلاحی کتابیں جو ہیں, علمی کتابیں تو ظاہر ہے وہ تو علماء کے لیول کی ہوتی ہیں, فرماتے ہیں ایسی اچھی لگتی ہیں, یعنی معاشرے کی اصلاح ہے, اس میں طنز نہیں ہے. میں بھی کبھی کبھار ابھی ذاکروں پہ ہم نے لگا لیا ٹھیک ہے نا, تو ہماری اس لیول کی اصلاح نہیں ہے نا, اس لیے ہم بھی تھوڑا تھوڑا چلاتے رہتے ہیں. اللہ ہمیں بھی وہاں تک پہنچا دے, پھر ہم بھی انشاءاللہ نیپال سے چاہے مردے مریں یا زندہ ہوں, ہم کسی کا نام ممبر سے, ان کا مذہب ہے بھائی, وہ مردے زندہ کر لیں. یا وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ 2 چھوڑو بیٹھے ہوئے تھے, ایک نے کہا کہ میرے ابا کے پاس ایسا گھوڑا تھا, وہ استبل میں دوڑتا تھا تو 20 سال تک دوڑتا ہی رہا. تو انہوں نے کہا 20 سال تک گھوڑا دوڑے گا تو اتنا بڑا استبل کہاں سے آئے گا؟ وہ بہت بڑا استبل تھا بھائی, گھوڑا رکتا ہی نہیں تھا, چھوڑو تھے. دوسرے نے کہا میرے ابا کے پاس اتنا بڑا نیزا تھا جو پتہ نہیں 500 کلومیٹر لمبا تھا, اس سے وہ شکار کرتے تھے. اس نے کہا ابے اتنا بڑا نیزا رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا تمہارے ابا کے استبل میں رکھتے تھے تمہارے ابا کے استبل میں رکھتے تھے. تمہارے ابا کا استبل اتنا بڑا ہو سکتا ہے تو ہمارے ابا کا نیزا بھی. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. کیا ہاں, تو میں یس کر رہا تھا میرے کیا مختلف قسم کی لوگوں کے پاس دعوتیں آتی ہیں, صحیح ہے, تو لوگ پریشان ہوتے ہیں ہم حق تک کیسے پہنچیں. بالکل ایسے پہنچیں جیسے صحیح ڈاکٹر تک پہنچ جاتے ہیں آپ. 2 نمبر حکیم بھی ہے نا مارکیٹ میں, کیا خیال ہے؟ 1 نمبر بھی ہیں, 2 نمبر بھی, ڈاکٹروں میں 1 نمبر بھی ہیں اور 2 نمبر بھی. تو وہاں کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ آپ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں بھائی کس سے علاج کرانا ہے, اور یہ اپنے شعبے میں ماہر ہے. یا سب سے پہلے بات, جس کے پاس ڈگری نہیں ہوگی اس کے پاس تو کبھی بھی نہیں جاؤ گے تو پرلے درجے کے احمق ہو, چاہے وہ کتنا بڑا فنڈر ہو. ایک حکیم آیا جامعۃ الرشید میں, کئی سال پرانی بات ہے, وہ چھوڑنا شروع کر دی اس نے لمبی میں یہ اس نے کہا میں نے ایک ایسی نس ایجاد کی ہے سینے کے اندر, یعنی ایک سینے کے اندر ایک ایسی نالی ایجاد کی ہے جس کا ابھی تک ڈاکٹروں کو بھی پتا. میں نے کہا یہ بہت بڑا چھوڑو ہے, اس کو پتہ نہیں میڈیکل سائنس کہاں سے, یہ ہم کو بیوقوف سمجھ رہا ہے. وہ پورا چیر پھاڑ کے میرے بھائی ایک ایک رگ چیک کر لی, اور انہوں نے ابھی ایک نئی نس ایجاد کر لی ہے. تو جیسے میڈیکل سائنس میں پوری ڈاکٹروں کی ایک جماعت ہے, ایک پینل ہے, ایک نیا آدمی اٹھ کے تمام ڈاکٹروں کے خلاف ایک نئی تحقیق مارکیٹ میں لائے گا تو آپ بولو گے بھائی تجھے کتابوں کے حوالے اللہ کا واسطہ نہ دے, یہ تیری کتابیں تیرے حوالے اپنے پاس رکھ. یا تو یہ حوالے غلط ہیں یا ان حوالوں کا وہ مطلب نہیں ہے جو تو بیان کر رہا ہے. ایسے ہی علم دین میں پورا ایک علماء کا سیٹ اپ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اگر اس میں 2 نمبر ہیں تو 1 نمبر بھی اس میں موجود ہیں. پورا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھو کہ خود رو پودوں کے قریب مت پھٹکو, کوئی بیک اپ ہونا چاہیے. جیسے رشتہ جب کرتے ہو, لڑکا اٹھ کے آئے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے, تو فیملی بیک اپ دیکھتے ہو کہ نہیں؟ وہ کہ میں بہت نیک ہوں, میں نمازی پڑھتا ہوں, زکات میں. کہ ابا کون ہے؟ ابا کا تو مجھے پتا نہیں بھائی, مر گئے ہوں گے, نہیں مرے ورے نہیں, مجھے نہیں پتا کون ہے. بھائی قبر دکھا دو ابا کی. بھائی ابا کا کنفرم نہیں ہے, لیکن مجھے دیکھو, میرے ابا پہ کیوں جا رہے ہو؟ مجھے دیکھو کہ میں کیا ہوں, کتنا نیک ہوں. آپ بولو گے تیرے باپ ہی کا نہیں پتا تو ہم تجھ پہ کیسے اعتماد کریں؟ کسی بھی عالم کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے یہ اس کا سلسلہ کیا ہے, کون سے بزرگ ہیں جن کا اس کے اوپر ہاتھ ہے, جنہوں نے اس پر اعتماد کیا ہے, جنہوں نے اس کو ممبر پہ بیٹھنے کی اجازت دی ہے, جو اس کی غلطیوں پہ اس کو تنبیہ کر سکتے ہیں. اب مجھے کوئی صاحب کہتے ہیں حضرت مولانا طارق صاحب نے یہ کام کیا, آپ ان کو بتائیں.
جو بعض لوگوں کی نظر میں وہ صحیح نہیں ہوتا, میں کہتا ہوں میں ان کا باپ بولو بھائی نہیں. اگر بالفرض, اول تو بہت سی غلطیاں ہوتی نہیں, لوگ اس کو غلط سمجھ, اگر بالفرض کوئی غلطی ہوئی ہے تو یہ کام کس کا ہے؟ ان کے ابا ان کو بتائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور بتاتے ہیں لوگ جو بھی بڑے ہوتے ہیں, میں نے بتایا نا ہر ذی علم سے اوپر کیا ہوتا ہے, اور اگر نہیں بتا رہے تو ان کی کیا ہے؟ غلطی ہے. تو حضرت مولانا طالب علم صاحب کو بھی ان کے بڑے علماء ان کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں, وہ تبلیغی بزرگوں سے پوچھتے ہیں, اکابر سے رابطہ کرتے ہیں, ان کی بھی پھر بھی انسان ہے, غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. اور ہمارا گھیرا تو بہت ہی تنگ ہے, ہمارے پیچھے تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے, ہم تو ڈانٹ کھاتے ہیں خوشی سے. میں ایک جگہ بیان کر کے آیا 6 سال پہلے, ڈیفینس میں بیان تھا, ختم قرآن کے موقع پر 6-7 سال ہو گئے, اور بڑا زبردست, لوگ بھی بڑا خوش, مجمع ٹوٹ گیا, مل رہا ہے, گلے مل رہا ہے, اور لوگوں کیا پتہ پھینکے آئے انہوں نے یہاں بڑا خوش. ہمارے استاد جو تھے انہوں نے میرا بیان سنا, انہوں نے مجھے بتایا کہ یار بالکل صحیح نہیں کیا آپ نے, یہ باتیں آپ نے بالکل غلط کی ہیں. ہمارا اتنا سا منہ ہو گیا. اس وقت ان کی وہ بات سمجھ میں نہیں آئی, لیکن بعد میں واقعی سمجھ میں آئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ غلط ٹریک پہ ڈال رہے ہو لوگوں کو. ان کا تجربہ زیادہ, ان کا علم زیادہ, پبلک تو خوش ہو گئی. پبلک کو گرم کرنا, پبلک کو نعرے لگوانا, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. جتنی الٹی باتیں کرو گے پبلک اتنا ہی زیادہ خوش ہوگی. تو انہوں نے کہا یہ آپ مجھے سمجھایا انہوں نے بٹھا کے, تو الحمدللہ میں نے کہا ٹھیک ہے, میں آئندہ یہ بات نہیں کروں گا, اور مجھے پتہ بھی چلا کہ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ اندھی تقلید نہیں ہے, یہ جو بھی خاندانی ہوتا ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی ابا, اس کو اندھی تقلید نہیں کہتے. اندھی تقلید وہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی لگام جس کے ہاتھ میں دی ہے وہ خود قابل اعتماد ہے ہی نہیں. جیسے جاہل پیر ہوتے ہیں جو خود قرآن و سنت کو فالو نہیں کر رہا, آپ نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. پہلے یہ تو ثابت ہو کہ یہ خود قرآن و سنت کا عاشق ہے. تو ہمارا جن بزرگوں سے تعلق ہے, ہم نے زندگیاں ان کے ساتھ گزار کے پہلے یہ آبزرو کیا ہے کہ یہ خود بھی قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. پھر ہم نے ان سے اپنی لگام ان کے ہاتھ میں دی ہے. بھائی پہلے اطمینان ہوا کہ یہ ہمارے خیر خواہ بھی ہیں, امت کے خیر خواہ بھی ہیں, اندھے مقلد بھی نہیں ہیں, ان کو حق بات ملتی ہے تو یہ اپنے بزرگوں سے اختلاف کرتے ہیں احترام کے ساتھ. پوری اطمینان کے بعد انسان پھر کسی پر اعتماد کرتا ہے. اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جو ملے وہ پھونکے لگائیں, جن چڑیل بھوت بھگا لیے, یا شکل اچھی ہے اس کی تو بس جو پھر حضرت نے پھینکنا شروع کی اور آپ نے لپیٹنا شروع کر دی. ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہوتا. تو کسی کو شیخ بنانے سے پہلے اس کو بھی آزمایا جاتا ہے. اور میں تو اس میں اور احتیاط کرتا ہوں کہ اس زمانے میں تصوف میں کسی کو شیخ بنانے سے پہلے یہ ضروری ہے, اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کو کسی بزرگ سے خلافت ملی ہو. نا 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 نا, آج کل خلافتیں ملنا بہت آسان, کسی کو بھی نائب بنا دیا جاتا ہے اپنا. آپ بھی اس کے ساتھ رہو, اس کی صحبت میں بیٹھو, اس کے بعد آپ اندازہ لگاؤ کہ واقعی یہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, صحیح عمل ان کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے. دنیا کے ایسا تو نہیں کہ یہ لالچی لوگ ہوں, کیونکہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو بعض دفعہ ہمارے بزرگ سے غلطی ہو جاتی ہے خلافت دینے میں, اس کے بہت سارے واقعات ہیں. تو اس لیے صرف خلافت ملنا کافی نہیں ہے, بلکہ آپ بھی اس پر بیٹھو اور اس پر اعتماد کرو کہ واقعی یہ نیک ہے یا نہیں. اور اتنا بھی کافی نہیں کہ نیک ہو, یہ بھی کہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. بعض دفعہ ڈاکٹر اچھا ہوتا ہے مگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا, آپ کو محلے کے ایک اسپیشلسٹ سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا اور محلے کے کسی چھوٹے موٹے حکیم سے فائدہ ہو جاتا ہے. تو انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے, اپنے اثرات ہوتے ہیں, یہ ہر چیز اثر کرتی ہے. تو جس کی مجلس میں بیٹھ کر فائدہ ہو رہا ہو اس پر انسان اعتماد کرے, اور بشرطے کہ اس کے پاس صحیح علم بھی ہو. یہ سب چیزیں جو ہے اس میں اثر کرتی ہیں. کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار. میں پہلے وہ موضوع تو مکمل کر دوں نا جو سورہ ملک کی آیت میں نے پڑھی ہے. تو سورہ ملک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, تو یہ کیا کہیں گے, آیا تھا. تو اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی آپ کہیں گے ہمارے پاس تو بہت سارے لوگ آئے ہیں, اور ہر آدمی کس کی طرف کھینچ رہا ہے, اپنی طرف. تو اس سے پتہ چلا کہ جہنمیوں کو پتہ ہوگا ان میں کون سا صحیح تھا اور کون سا, بولو بھائی, غلط. تو یہ پہچاننا زیادہ مشکل کام نہیں ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کر آخرت کو سامنے رکھ کر آبزرو کیا کریں کہ کس کو فالو کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا. سمجھ رہے ہیں بات کو. باقی آیت پھر لمبی ہے, تھوڑی سی میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ. اللہ فرماتے ہیں وہ کہیں گے ہم نے تکذیب کی, نبی کی دعوت کا ہم نے کیا کیا,
انکار. وقلنا اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا. یہ بہت اہم جملہ ہے. جو رسول کا انکار کرے گا سوال پیدا ہوتا ہے اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ اللہ نے اپنی بندوں کے لیے کچھ بھی نازل نہیں کیا. بھائی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میں انکار کر رہا ہوں لیکن کسی دوسرے کے ذریعے اللہ نے آسمان سے ہدایت نازل کی ہے. اصل میں جو نبی کا انکار کر دے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ پھر اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی شخصیت ہے ہی نہیں کہ جس کو آپ کہیں کہ بھئی ان کو نہیں تھا لیکن ان کو دیا ہے اللہ نے. دیکھو اللہ نے ڈائریکٹ بھی اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے. پیغمبر دنیا میں آئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے سفیر ہیں, تو اگر ان پیغمبروں کا انکار کرو گے تو پھر آپ کے پاس اللہ تک پہنچنے کا کوئی دوسرا ذریعہ موجود نہیں ہے. پھر آپ کو سیکولر بننا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی کہ اگر نبی کا انکار کرتے ہو تو پھر آپ کو سرے سے اللہ اور مخلوق کے کنیکشن کا بولو بھائی انکار, کہ اللہ نے بندوں کو تو پیدا تو کر دیا مگر ان کو کیا کر دیا ہے, آزاد چھوڑ دیا. تو یہ اللہ پہ کتنا بڑا الزام ہے کہ اس کا اپنے بندوں سے کوئی لنک بولو بھائی ہے ہی نہیں. جو لوگ نبی کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں تو وہ ایسا مانتے ہیں کہ ماننا نہ ماننا, وہ نہ ہی مانتے تو اچھا تھا. جیسے ایک عورت اپنے میاں کا اقرار کری یہ میرے میاں ہیں, یہ کیا ہیں میاں صاحب خوش ہو گئے, وہ والے میاں صاحب نہیں جو بھی رہے ہوئے ہیں, خاتون کے میاں صاحب خوش ہو گئے, ارے میری بیوی نے آج مجھے اپنا شوہر الحمدللہ تسلیم کر لیا. بیگم بہت خوشی ہوئی, اس خوشی میں آج ہم برگر کھانے چلتے ہیں. مثال تو اچھی دے نا آدمی. بیگم کہ نہیں برگر تو میں آپ کے ساتھ نہیں, وہ میرا بھائی ہے اس کے ساتھ جا رہی ہوں. آپ کہیں شاید یار آج کوئی ان کے پہلے سے پروگرام بنا ہوا بھائی کے ساتھ برگر کھانے کا, تو چلو آج مجھے لفٹ نہیں کرا رہی, بھائیاں ہیں نا تو وہ بھی تو کوئی رشتہ ہے نا, چلو. اگلے دن آپ نے کہا بیگم ایسا ہے کہ آج ہم مری چلتے ہیں گھومنے پھرنے. بیگم نے کہا وہ تو میں نے پہلے سے اپنے پاپا کے ساتھ عمرے کا پروگرام بولو بھائی بنا لیا, یا مری کا پروگرام بنا لیا. آپ نے کہا بیگم چلو اچھا کچھ نہیں تو چلو آج اچھی سی کڑک سی چائے بنا کے پلا دو. کہ چائے تو آپ اپنی امی سے کہتے ہیں وہ آپ کو بنا کے بولو بھائی. اچھا بیگم چلو اب امی کے گھر ہو نا, اب ہم اپنے گھر چلتے ہیں, کیا خیال ہے کچھ دن وہاں رہ لیتے ہیں, میرا اپنا گھر بھی ہے. رہوں گی میں کس کے گھر, امی کے گھر رہوں گی. آپ کہتے ہیں یہ کیوں بولا تھا کہ میں تمہارا, اس تکلف کی ضرورت کیا تھی ہیں, اس تکلف کی بولو بھائی خام خواہ میں یہ بولنے کی ضرورت کیا تھی پبلک کے سامنے کہ میں کیا ہوں تمہارا میاں ہوں. بدنامی ہو گئی اس سے میری. لوگ بولیں عجیب قسم کا میاں ہے یار, نہ اس کے ساتھ برگر کھانے جا رہی ہے, نہ اس کو چائے بنا کے دے رہی ہے, نہ کوئی خدمت کر رہی ہے, نہ اس کے ساتھ اس کے گھر. بیوی کا تو مطلب ہی سب سے پہلے یہ کہ اب کہاں رہے گی, میاں کے گھر, رہ بھی نہیں رہی ہے. تو بیگم آئندہ اللہ کا واسطہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. جب کوئی پوچھا کرے نا کون, بولا کوئی ہے وسیم بھائی ہیں محلے میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ملنے آئے ہوئے تھے آج, بس اتنا کہہ دیا کرو. تو یہ عجیب بات ہے کہ لوگ خدا کو, جو خدا کو مانتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, گاڈ ہے گاڈ ہے گاڈ ہے, تو بھائی اس کا بندوں سے رابطہ کیا ہے, ہیں اس کی صفات کیا ہیں, وہ تو قرآن نے بیان کی ہیں, قرآن کے علاوہ کوئی کتاب بیان نہیں کرتی. تو کیا ہمیں نہیں پتا اس کی کیا صفات ہیں؟ بھائی ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے, نہیں ہمیں نہیں پتا. بھائی وہ اس کے کوئی قانون ہے, وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, بھائی ہمیں نہیں پتا کن چیزوں سے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہی نہیں, اور نبی کے علاوہ کسی اور کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بتانے کے لیے کہ اللہ کی کیا تعلیمات ہیں. عیسائی اور یہودیوں کی ہیں, وہ تو ایسی ہیں کہ وہ آپ نہ ہی پڑھو تو اچھا ہے. وہ تو اتنی تحریف شدہ ہیں کہ آدمی کہتا ہے یہ اللہ کی باتیں ہو ہی نہیں سکتی, اتنی تحریف شدہ ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ایسے اللہ کو اللہ ماننے کی تکلف کی ضرورت نہیں. یہ اللہ وہ اللہ ہے جو صرف قسم میں کام آتا ہے, او مائی گاڈ, جب کوئی تعجب کی بات ہو نا, او مائی گاڈ, بس. قرآن کے الفاظ دیکھو, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ,
اے لوگو اس اللہ سے ڈرو, اس کے احکام کو فالو کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. کیا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اس اللہ سے ڈرو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. واسطہ میں گورے بھی کہتے ہیں فار گاڈ سیک, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ کہتے ہیں جب اپنے پیسے کسی سے لینے ہو تو کہتے ہیں اللہ کا واسطہ. انگریز بھی وہاں اللہ کا واسطہ دیتا ہے, کہتے ہیں اس وقت تمہیں اللہ یاد آتا ہے کہ بھئی اللہ کا واسطہ دے کے اس سے اپنا حق لو. تساءلون بہ, جس کے ذریعے تم ایک دوسرے کو واسطے دیتے ہو اللہ کا خوف کر. کہتے ہیں نا ابے کچھ اللہ کا خوف کر میرے پیسے نکال دے, بس اتنا اللہ کا واسطہ. اللہ فرماتے ہیں جس کا واسطہ دے کے دوسروں کو دباؤ میں لاتے ہو, اس اللہ کے کچھ احکام ہیں جن کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا. اس اللہ سے تم تعلق ایسا ختم کر کے بیٹھ گئے کہ اپنے مطلب کی چیزوں میں اللہ اور باقی چیزوں میں اللہ نہیں ہے. یہ والا اللہ کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے یہ والا اللہ ماننے کی. تو غیر مسلم اللہ کو اللہ اس معنی میں مانتا ہے, چاہے وہ بھگوان کے نام سے یا گاڈ کے نام سے, جو بھی خدا کو مانتا ہے نا وہ خدا کو تو مانتا ہے مگر خدا کے کسی حکم کو حکم ہی نہیں مانتا کہ یہ اللہ کا ہے. آگے اس کو فالو کرنا تو دوسری بات ہے. مسلمان کم از کم یہ مانتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے, فالو نہیں کرتا تو ندامت ہوتی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو جیسے گورے فار گاڈ سیک میں اللہ یاد آتا ہے, ایسے ہی آج مسلمان کو اپنے مطلب کی باتوں میں شریعت, بہت خطرناک ٹاپک چھیڑ دوں, شادیوں والا نہیں چھیڑ رہا, اس کے علاوہ کوئی اور, اپنے مطلب کی باتوں میں اللہ. میں حیران یہ ہوتا تھا, میرے کئی ٹاپک ہیں یوٹیوب پہ, اس میں نے قرآن و سنت سے دلائل دیے, عقل سے بھی دلائل دیے, لیکن لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں تو مجھے صاف اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار ان کو کچھ اسلام سے ہی چڑ ہے. ان کو کس سے چڑ ہے؟ کیونکہ ابھی اسلام کا یہ حکم بیان کرنے پر ان کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے. شوہر کے حقوق پر بیان کرو نا, خواتین کے نیگیٹو کمنٹس, بیوی کے حقوق پر بیان کرو تو آدمیوں کے نیگیٹو. ابے تم کسی کے تم یہ تو مانتے ہو کہ اس کا مجھ پر کیا حق ہے, میرا اس پر کیا ہے, یہ کوئی سننے کے لیے کم وقت تیار ہی نہیں ہے. اولاد کے حقوق, والدین کے حقوق پر بیان کرو, والدین بڑے خوش, اور یہ بیان کر دو کہ والدین کے حقوق کی لمٹ یہاں تک ہے. اس سے آگے اولاد کیا ہے؟ آزاد. اس چیز میں اولاد پہ جبر نہیں. تو والدین کے نیگیٹو کمنٹس کے یہ بچوں کو کیا بنا رہا ہے؟ اس کا مطلب میرے بھائی ہم اللہ کو اللہ نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں بس میرے مطلب کا بچہ اتنا دیندار بن جائے کہ میرا فرما بردار بن جائے, اس سے زیادہ آگے بڑھانے کی ضرورت مولوی صاحب, یہ تو فنڈامنٹلسٹ بن جائے گا, یہ تو بنیاد پرست بن جائے گا, اس سے آگے نہیں. بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. بیٹیوں پہ مائیں بعض چیزوں میں تو ٹھیک ہے, بیٹیاں زیادہ نافرمان ہوتی ہیں, اکثر میں نے دیکھا ہے ماں باپ کی اطاعت نہیں کر رہی ہوتی ہیں, لیکن بعض چیزوں میں بیٹیوں پہ زور لگانا یہ جائز. گلگت بلتستان وغیرہ میں ایسے کیسز بہت سامنے آ رہے ہیں, زبردستی لڑکی کا نکاح کیا جاتا ہے حالانکہ وہ راضی نہیں ہوتی, زبردستی کیا جاتا ہے. یہ کہاں سے جائز ہو گیا بھائی؟ ماں باپ کو اتنا اختیار تو اللہ نے نہیں دیا کہ گن پوائنٹ پہ بیٹی کی شادی کرا دو, یہ تو اختیار اللہ نے نہیں دیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بیٹیاں اپنی مرضی سے گھروں سے بھاگ بھاگ کے شادی کریں, یہ بھی غلط ہے, لیکن اتنا کہ آپ نے ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں. گلگت بلتستان, سب گلگت والے, وہ بھی سب کی بات نہیں کر رہا, کوئی خاص علاقے ہوں گے گلگت کے بھی لوگ سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں تو نہیں ہو رہا. بھائی سارا تمہارا ہی گاؤں, پورا گلگت تھوڑی ہے, ٹھیک ہے نا. ایسے کیسز آ رہے ہیں, 18 سال کی لڑکیوں کو زبردستی کسی بڈھے کے حوالے کر دیا پیسے کی لالچ میں. تو میرے بھائی یہ ظلم ہے, یہ حرام ہے. کل قیامت کے دن اس کا جواب, وہ کہتے ہیں ہم نے بیٹی کے مفاد میں کیا ہے. بیٹی کے مفاد ہو یا نہیں ہو, زبردستی جتنا بھی اچھا رشتہ ہو آپ اس کی گن پوائنٹ پہ شادی نہیں کر سکتے. گن پوائنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بندوق لے کے چڑھا ہوا ہوتا ہے, وہ جس طرح سے اس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے وہ بھی گن پوائنٹ ہی ہے. تو ہر چیز کی ایک حدود ہیں. لیکن میں جب کمنٹس دیکھتا ہوں نا, جس کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے نا, وہ پوری کلاشن کوفوں کے برس لے کے دھاڑ دھاڑ ٹھیوں ٹھیوں فائر ہو رہے ہیں پورے, اور ہم اپنے خلاف گالیاں سن رہے ہوتے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ بکاوا ہے, یہ فلانا ہے, ڈمکانا ہے. ایک میرا بیان تھا, وہ کسی نے کمبخت نے نام ایسا دے دیا, خواتین جلدی بوڑھی کیوں ہو جاتی ہیں. یہ یوٹیوب کے کلپ والے نام خود ہی دیتے ہیں,
الٹے الٹے نام دیتے ہیں تاکہ جلدی عورتیں زیادہ زیادہ سنیں. اب خواتین نے اس پہ سرچ کیا جا کے, اس میں ہمیں جوان رہنے کا نسخہ بتایا ہوگا مفتی صاحب نے, ٹھیک. اس میں میں نے یہ بات کہہ دی, وہ ایک چینلز پہ تقریباً 1.5 ملین سے زیادہ لوگوں نے سنا ہے وہ, اور اس پہ ماشاء اللہ جو مجھے گالیاں ملی ہیں وہ بھی تقریباً 1.5 ملین کے قریب ہی ہوں گی, تھوڑا کم کر لیں آپ. میں نے اپنی گالیاں سن کے یہ ایسا ہے, یہ بکاوا ہے, یہ یوں ہے, یہ ایسے سن کے نا, میں نے کہا 143 جب ہوئی نا تو میں نے کہا یار بہت ہو گئی طارق صاحب, کافی سو جاؤ آرام سے. اس میں نے اتنی بات کر دی کہ خواتین جو آج کل نسل روک رہی ہیں, ان پہ بڑھاپا جلدی آ رہا ہے. اور میں نے بتایا کہ میڈیکل سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے, پروف میرے پاس موجود ہے, اور میں نے اس کتاب کا حوالہ بھی دیا. اب میں ساری کتابیں لے کے یہاں تو نہیں بیٹھوں گا نا, اور اس پہ میں نے پھر عقلی دلائل دیے, نقلی دلائل جو ڈاکٹروں کے ان کا کتاب میں, کہ میری کتاب اس بارے میں پڑھ لیں, اس میں میں نے پوری ریسرچ کی ہے. نسل روکنے سے عورت کی صحت اچھی نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے, خراب ہوتی ہے, جلدی بڑھاپا آتا ہے, کیونکہ فطرت کے خلاف ہے نا, نیچر کے خلاف. اس پہ یہ کہ خواتین کو بچے پیدا کرنے کی مشین سمجھا ہوا ہے ان مولویوں نے, مرد عیاشی کریں اور عورتیں پیچھے کیا کریں, دھڑا دھڑ بچے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی, یہ کون سا طریقہ ہے یار بات کرنے کا؟ میں نے کب کہا کہ آپ ہر سال پیدا ہوتے رہیں, اور ہر سال تو پیدا ہو بھی نہیں سکتے, کوئی چاہے بھی تو نہیں ہوتے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کہاں کہ تھوڑا سا خواتین کے مفاد پہ زد آئی نا, کہ ان کو یہ خیال ہوا کہ اب ہمیں ہماری ذمہ داری. کسی نے کہا تربیت کیسے ہوگی, تو بھائی کرو نا تربیت, آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اگلی نسل بڑھائیں بھی اور اس کی ٹریننگ اور اس کی تربیت بھی کریں. فارغ بیٹھنا یہ صرف جانوروں کا کام ہے. ایک نے لکھا جانوروں کی طرح بچے ہی پیدا کرتے رہیں, جانوروں کی طرح کھاتے رہو. اگر کوئی ڈاکٹر آپ سے کہے کہ 2 ٹائم کھایا کریں یا 3 ٹائم کھانا ضروری ہے, اس کو آپ یہ تانا دیں جانوروں کی طرح کھاتے ہی رہیں, یہ تانا صحیح ہوگا؟ بھائی وہ آپ کو آپ کی نیچر کی بات کر رہا ہے. ایسے غلط کمنٹس, اور بعض نے تو میری ذاتیات پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا اس کہ اس کے گھر جا کے دیکھنا پڑے گا یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا ذاتیات پہ. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایسا چیز چھڑ دی ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے. بھائی آپ نہیں پیدا کرو, آپ اختلاف کر لو. بھائی ہمیں مفتی صاحب کی بات سے, آپ کے اولاد زیادہ ہو یا نہیں ہو, میرا اس میں کیا فائدہ ہے؟ یا تو جن جن گھروں میں بچے پیدا ہوں گے میرے لیے الاؤنس جاری ہو جائے گا, کیونکہ مفتی صاحب کے مشورے سے ہوئے ہیں, لہٰذا مفتی صاحب یہ 50 روپے آپ کو. اگر یہ مل رہا ہوتا پھر تو میرا کوئی فائدہ ہے. مجھے کیا غرض بھائی کہ آپ کے کم ہو یا زیادہ ہوں, آپ ایک بھی پیدا نہ کریں. اسی طرح جو میں نوجوانوں کو نکاح کی ترغیب دیتا ہوں اس پہ بھی طنز کیا جاتا ہے, بھائی آپ ساری زندگی شادی نہ کرو, میری صحت پہ کوئی اثر, آپ مر جاؤ, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نہیں, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کو میری ذاتیات کا مسئلہ نہ بنائیں. ایک بھی نہ کریں, آپ ایک بھی پیدا نہ کریں, 1 آدھ کر لیں, 2 کے بعد روک لیں, نہیں روکیں, آپ کے گھریلو مسائل ہیں. ہم آپ کو وہ بات کریں گے جو نیچر کی ہے, جو جس سے آپ کی دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر. اس میں ہمارا ذاتی مفاد نہیں ہے. تو میں اس پہ دلائل دیتا ہوں, جاؤ جا کے دیکھو ان لوگوں کا جنہوں نے نسلوں کو روکا ہے, ان کی حالت کیا گزر رہے ہیں. محبتیں ختم, ہزار گز کے بنگلے ہیں, رہنے کے لیے بندے اس میں نہیں ہیں. ان دیواروں سے دل نہیں لگتا. دل کس سے لگتا ہے؟ انسانوں سے. انسان ہوں گے تو بہن بھائی بھی پیدا ہوں گے, پھر ان کی اولادیں ہوں گی تو چاچے ماموں بھی ہوں گے. اور تربیت جو ہے نا, تربیت یہ بڑا مبہم لفظ ہے. اولاد زیادہ ہوتی ہے تو اللہ کی قسم تربیت آسان ہوتی ہے, کیونکہ بہن بھائی ایک دوسرے کی لاشعوری طور پر تربیت کر رہے ہوتے ہیں, نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ان باتوں سے اختلاف ہے تو آپ اختلاف رکھیں, مگر اللہ کا واسطہ میرا ان باتوں میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, نہ مجھے خواتین سے کوئی ذاتی بغض ہے. میں جو 4 شادیوں کی بات بھی کرتا ہوں, اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ خواتین کے مفاد میں کرتا ہوں, کہ ہر عورت کو اچھا شوہر, بولو بھائی, نصیب ہو جائے. ان باتیں کرنے سے نہ میری شادیوں پہ کوئی فرق پڑتا ہے, کیونکہ میں نے کر لی ہیں, ٹھیک ہے نا. یا تو میں کما رہا ہوتا نا اور میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوتا, ترغیب آپ کو دے رہا ہوتا اور لائن اپنے لیے بنا رہا ہوتا. اس میں یہ شبہ ہو سکتا تھا بھائی اصل میں ہمیں ترغیب دے رہا ہے, لیکن اس کا مقصد کیا ہے, تاکہ اس کے لیے رشتے ملیں. تو میری 3 ہو گئی ہیں الحمدللہ, سب کو پتہ ہی ہے. اور اگر میں 4 شادیوں کے خلاف, اور چوتھی کے بھی رشتے بہت ہیں الحمدللہ, میں خود ہی نہیں کر رہا, اور عین ممکن ہے کر بھی لوں,
کچھ بھی, یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے, میں کروں نہیں کروں. عمران خان نے جمائمہ کو طلاق دی نہیں دی, اس کا ذاتی معاملہ ہے نا, میں کروں نہیں کروں. لیکن میرے 4 شادیوں کے بیان سے نہ ملڑی رشتوں میں کمی ہوگی, نہ ملڑی رشتے بڑھ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو جب میری ذات کو نہ کوئی اس سے فائدہ ہے نہ کوئی اس سے نقصان ہے آپ کی شادیوں سے, تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اس ٹاپک کو لے کے چھیڑ رہا ہوں. اللہ کے بندو, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بت پرستی کے خلاف جہاد شروع کیا, لوگوں کو بتایا, تو وہ الٹے الٹے تانے دیتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ اے نبی آپ ان سے کہو انما اعیذکم بواحدہ, کہ اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں, ان تقوموا للہ مثنی و فرادا, انفرادی بھی غور کرو اور 2 آدمی مل کے بھی غور کرو. ما بصاحبکم من جنہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں جنون تو نہیں ہے بھائی, کیونکہ نہ ان کا کوئی ذاتی فائدہ ہے بت پرستی کے خلاف بولنے میں, بلکہ مخالفت ہی بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. پوری قوم ایک طرف, مقابلے میں لالچ بے انتہا دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی دعوت چھوڑ دیں. تو نبی کو پیشکش کی گئی, عرب کی سب سے حسین عورت سے آپ کی شادی کرائیں گے, جتنا پیسہ چاہیے وہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں. میں نے جو 2-3 شادیاں کی ہیں نا, میں جانتا ہوں کس کرب و اذیت اور عذاب سے میں گزرا ہوں. یہ قربانی دے کے کیے ہیں, یہ لڈو کھانے کے لیے نہیں ہوئی ہیں. جو قربانی میں نے دی ہے وہ آپ کو میں اگر بتا دوں تو آپ بولو مجھے پاگل ہو آپ, لیکن یہ اپنی ذاتی باتیں ہوتی ہیں جو آدمی ہر ایک کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. یہ اچھا خاصا لوہے کے چنے چبائے ہیں اس کام کے لیے میں نے, یہ نظریاتی سوچ ہے میری. تو نبی کو کیا اللہ نے فرمایا کہ ان کو جا کے کہیے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, اکیلے اور کبھی 2 آدمی مل کے آپس میں بیٹھ کے غور کرو کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون تو نہیں ہے. تو تمہارا ضمیر خود کہے گا نہیں بھائی بڑے ذہین ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, کیونکہ کوئی مفاد بھی نہیں ہے اور کوئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی دم, بولو بھائی, ہے. یہ جو بت پرستی کے خلاف بول رہے ہیں, تو یاد رکھو میں جو مردوں کو کہتا ہوں وہ اللہ کا قسم مردوں کو عیاشی دینے کے لیے نہیں. بہت ساری بیوہ طلاق یافتہ عورتیں پڑی ہوئی ہیں معاشرے میں, رول رہی ہیں, خودکشیاں کر رہی ہیں. آج ایک خاتون آئی, میرا شوہر ظلم کر رہا ہے, اس قدر ظالم, جو اس نے ظلم کی داستان, وہ رو رہی تھی, وہ کہہ رہی ہے مگر میں طلاق کی بات کرتی ہوں تو میرے گھر والوں نے میرے لیے دروازے, کیسے ظالم ماں باپ ہیں یار. بھائیوں نے کہا بس ہم نے رخصتی کر دی, اب گھر آنے کی ضرورت کیوں, اس کو پتا ہے گھر آ گئی تو دوبارہ شادی, طلاق یافتہ کی دوبارہ شادی, بولو بھائی, نہیں ہوگی. ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اگر ان کے گھر والوں کو یہ آپشن ہو جائے گی تو وہ گھر کے دروازے بند, اس ظالم کے ساتھ کیا کر دیا. اور ایسے کئی کیسز ہو رہے ہیں, داماد انتہائی ظلم کر رہا ہے, بہنوں نے بہن کی زندگی عذاب بنا دی, مگر کیوں طلاق نہیں لے رہے بھائی, پہلی اتنی استخارے نکال کے ہوئی تھی, اتنا عذاب بن کے ہوئی تھی, اب دوبارہ طلاق لے کے, تو اس کو کہتے ہیں وہیں رہو بس. کیوں وہیں رہو بھائی, تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے. اس لیے میں والدین سے کہتا ہوں اگر بیٹی پر سسرال میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ تھوڑی بہت معمولی اختلافات, وہ تو ہر گھر میں ہوتے ہیں, بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو بیٹی کے لیے گھر کے دروازے بند, شادی کرتے ہوئے بتا دو بیٹا جا رہی ہو تو گھر بساؤ. اچھی عورتیں ہمیشہ اپنا گھر بساتی ہیں, لیکن اگر کوئی ناقابل برداشت شکایت ہونا شروع ہو جائے تو بیٹی کو خود بتائیں کہ بیٹا تمہارے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کوئی بات نہیں, ہم نے تمہیں اب تک کھلایا اور پلایا اور اس کا کوئی معاوضہ ہم نے تم سے, بولو بھائی, نہیں مانگا, تو موت تک انشاءاللہ ہم تمہیں کیا کریں گے, کھلائیں گے. کیونکہ بھائی اور باپ ان میں اگر غیرت ہو تو وہ عورت کو بوجھ, بولو بھائی. مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ تمہاری بہن ہے, ایک چھاتی سے اس نے تمہارے ساتھ ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے, اور تم کیسے بے شرم ہو کے اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے روڈوں پہ رول رہی ہیں. طلاق دے دی نا شوہر نے, روڈوں پہ رول رہی ہیں, بھائی نے دروازے بند کر لیے, ماں باپ نے دروازے بند کر لیے, نہیں یہ ٹینشن ہم نہیں پالیں گے. خود سوچو اگر اس کی جگہ خود ہوتے اور تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہوتا, وہ بازاروں کی زینت بنتی ہے, وہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ تو ہمیں پتا ہے نا, جو رابطہ تو ہمارا ہے لوگوں کے ساتھ. تو میرے بھائی یہ جو میں بات کرتا ہوں یہ کس کے تحفظ کے لیے, میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے جتنی کرنی تھی نا کر لی ہیں, اور اگر اللہ نے چاہا تو اگر ہو نہیں ہوگی تو ایک اور بھی ہو جائے گی, وہ ابھی آپ کے مشورے سے نہیں ہوگی. ہم کریں گا تو ہم میں ڈھیٹ ہے, کر کے بتانے والے لوگوں میں سے ہیں, پوچھ کے کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے. کیونکہ اب اتنا ہم نے اتنی اس میں جو
اذیتیں اٹھائی ہیں اس کام میں, اتنی ٹینشن اٹھائی ہے کہ اب اس ٹینشن کے بعد میں کیا ہو گیا اس معاملے میں, ڈیٹ. اب تو میں بولتا ہوں کسی کے باپ میں دم ہے تو روک کے, اس طرح کے اللہ بچائے, اللہ یہ حفاظت کرنے والا ہے, زیادہ بڑی بڑی باتیں کرنی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا. تانے دیتے ہیں لوگ, یہ کیا ہے ابھی 3 مہینے میں چوتھی کر رہا ہے, میں کہتا ہوں چھوڑو ابھی زیادہ نہیں ہے, زیادہ تانے بھی مناسب نہیں ہے صحت کے لیے. تو کیا بات ہے, کہاں سے کہاں چلی گئی یار, نہیں یہ تو کہاں سے آ گئی, پورا موضوع ہی چینج کر دیا یار. ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی الٹے الٹے تانے, ہم میں سے ہر شخص دین چاہتا ہے اپنے مطلب کا. میرے مطلب, عورت چاہے گی شوہر کے حقوق پر بیان, میرے حقوق پر بیان ہو, اور شوہر جائے گا کس کے, اگر ان کو بتا دو تم غلط کر رہے ہو, میاں کو بول دو تم غلط کر رہے ہو, تیش میں آ جائے گا ایک دم. کہہ رہے میں تو بول رہا تھا مفتی صاحب کے پاس, میں تو آئی نہیں. ایسے لڑائیاں ہوئی ہیں, میرے موجودگی میں لڑائی ہوئی ہیں. عورت نے اپنے شوہر کی شکایتیں کی, وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا میٹر شارٹ, حالانکہ اس کی مرضی سے لے کر آئی ہے. تو جب میٹر شارٹ ہوا نا میاں کا, تو میں نے میاں کو تو کہا نہیں, میں نے کہا لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ غلطی کس کی ہے, کیونکہ یہ یہاں بیٹھ کے تمیز سے بات نہیں کر رہا, تو گھر میں کیا کرتا ہوگا. صحیح ہے, تو دونوں طرف ہوتا ہے, کبھی یہ صحیح کبھی وہ غلط. تو اپنے مطلب کا نہیں, ہم اللہ کے غلام ہیں. اے اللہ جیسے تو کہے گا ہم ویسے, بولو بھائی, کریں گے. جو تیرا حکم ہے ہماری سر آنکھوں پہ, اسی میں سکون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان. اچھا اچھے لوگوں کے واقعات بھی ہیں. کل ایک خاتون کا فون آیا کہ میں نے شوہر سے طلاق لی ہے, وہ بڑا ظالم تھا. میں نے کہا جس اسٹائل میں آپ نے طلاق لی ہے اس میں طلاق ہوئی نہیں ہے. آپ نے عدالت سے لی, اور عدالت میں جو کیس آپ نے دائر کیا اس پہ طلاق کا بنتا نہیں ہے کیس. کہہ رہی پھر کیا ہوگا, میں نے کہا اپنے شوہر سے طلاق نکلوائیں منہ سے, یا اس کو کہیں سگنیچر کرے. تو وہ حالانکہ بڑی ایجوکیٹڈ خاتون تھیں, بہت پڑھی لکھی, جو کیونکہ پڑھی لکھی کا مطلب اس لیے کہ آج کل جو پڑھی لکھی زیادہ ہوتی ہیں دیندار ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیبرل ہوں تو پھر ان کو سمجھانا. تو انہوں نے کہا پھر میں نے کہا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنے شوہر سے طلاق, کیونکہ آپ کا کیس اتنا مضبوط نہیں ہے کہ جس میں عدالت کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے, اتنا مضبوط. انہوں نے مانا, انہوں نے کہا میں اس کی کوشش کروں گی. اچھا ہوا, بلکہ انہوں نے شکریہ ادا, اچھا ہوا میں نے کسی مفتی سے پوچھ لیا, ورنہ میں تو کہیں اور نکاح کرنے والی تھی. تو اچھے بھی ہیں الحمدللہ, شارٹ ہیں, ٹھیک ہے, کیا ہیں, شارٹ ہیں, لیکن ہیں. جب سارے اچھے ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ دنیا کو باقی نہیں رکھے گا. تو یہ تھوڑے سے اچھے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے. تو بھائی اللہ کا ہر حکم سر آنکھوں پر, چاہے ہمیں اچھا لگے چاہے نہ لگے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ اگلا بیان انشاءاللہ. یہ سوالات کی پرچیاں بہت اکٹھی ہو گئی ہیں. ابے بھائی یہ کیا یار, منگنی میں باتیں کرتے ہیں منگیتر سے, غلط ہے یار. پہلے ہی پھڈے ہو جاتے ہیں, منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز لینا لعنت نہیں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا, حضرت علی سے نے پیسے دیے تھے. 2 روایتیں, ایک تو حضرت علی سے مہر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھیں, اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے, مسکین تھے, غریب تھے, کچھ بھی نہیں تھا, تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, تو تھوڑا سا تعاون کر دیا. تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے, کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا, منوس معذرت کے ساتھ, اور ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا, واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا, تو ایسے منوس کو بیٹی نہ دو پہلے تو. بولے جب تیرے پاس دہلا نہیں ہے تو پھر تو غریب لڑکی سے کر جس کے پاس یہ بھی نہ ہو. کیونکہ میں اس کو منوس اس لیے کہہ رہا ہوں, کم بخت ہے کچھ بھی نہیں, مگر ہاتھ کہاں مارے گا. کیونکہ میرے پاس لڑکے آتے ہیں نا, کہہ رہے ہیں حضرت کوئی ڈیفینس کا کوئی رشتہ ہو تو بتا دیں, تمہاری ارننگ کیا ہے. وہ حضرت میں وہاں پکوڑوں وکوڑوں کا تھوڑا سا بزنس ہے. تو بھائی اپنی پکوڑے کا کاروبار کوئی غلط نہیں ہے, پکوڑے والے بھی جنت میں جائیں گے, ٹماٹر والے بھی جنت میں جائیں گے, لیکن دنیا میں اپنا حساب دیکھ کے کیا کرنا چاہیے, چادر اپنا پاؤں دیکھ کے, اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے. تو جو ہے نا کیا نام ہے, اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں میں. کیا کہہ رہا تھا میں یار, تمہیں بٹھایا ہوا کس لیے یہاں پہ, میں نے, میرا دماغ 20 طرف چل رہا ہوتا ہے نیک ہی ٹائم پہ. بات کیا چل رہی تھی, میں نے جواب کیا. ہاں جہیز جو نبی نے دیا نا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے, وہ تو بہت مسکین تھے. تو اگر کسی کا داماد اتنا مسکین ہے, لوگ اس کو رشتہ دیتے نہیں ہیں, اور اب وہ اچھا ہے, آپ سمجھ رہے مسکین تو بہت ہے مگر بڑا نائس پرسن ہے, بڑا تمیزدار آدمی ہے, پھر بھی نہیں دیں گے, یہ مجھے پتا ہے.
لیکن اگر کسی کو واقعی اچھا لگ رہا ہے کہ یار ایجوکیٹڈ ہے یا اس میں کوئی گٹس ہے اتنے زبردست ہیں، تو کوئی بات نہیں، پیسہ نہیں ہے، ہم ایسے داماد کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، تو پھر اپنی بیٹی ایسے کو دیا جائے. لیکن ڈر یہ ہے کہ بھائی یہ تو دال کھلائے گا اور بیٹی ہمارے اس لائف جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اونچا ہے، تو پھر اس کو پیسے دیے جا سکتے ہیں، اس کو جہیز بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ تعاون بھی، کیونکہ داماد بھی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے، تو اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو یعنی اس سے ملتے جلتے حقوق ہیں. بھائی بیٹے کے ساتھ تعاون ہے تو بھائی یہ ہماری بیٹی کو رکھا ہوا ہے، اس کے پاس بجائے گا پیسے نہیں ہیں تو چلو ہم تعاون کر دیتے ہیں. یہ تعاون بالکل جائز ہے. جیسے کہ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا، حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ تھا تو وہ پیسہ کس کو دیا؟ نبی کو دیا کہ بھئی پروفٹ آپ بھی رکھیں اور مجھے بھی دیں. تو اسی پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو غریب، آپ مسکین تھے، اللہ نے آپ کو کیا کر دیا؟ غنی کر دیا. تو اس طرح بیوی شوہر پہ خرچ کر سکتی ہے ان بیسس پر. اس کے علاوہ جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ صحیح نہیں. غیر ضروری بالوں کا مرد یا عورت کو کسی کریم سے ریموو کرنا جائز ہے، لیکن مرد کے لیے بہتر ہے کہ وہ جو زیر ناف بال ہیں ان کو بلیڈ سے صاف کرے، اور خواتین کریم یا کوئی ایسا پاؤڈر وغیرہ استعمال کریں. خواتین کے لیے بلیڈ کا استعمال خلاف سنت ہے. اور یہ جو بغلوں کے بال ہیں ان کو نوچنا سنت ہے. یہ جو بلیڈ سے صاف کرتے ہیں نا یہ اور گھنے پیدا ہو جاتے ہیں. آپ کہیں گے نوچیں کیسے، کھال ادھڑ جائے گی. تو وہ چونکہ بلیڈ سے صاف کر کے اتنے سخت بنا دیے ہوتے ہیں کہ اب نوچنا ممکن نہیں. تو اس کے لیے ویکس وغیرہ لگا کے نا وہ کپڑے سے کھینچیں تو بال جڑ سے اکھڑنا شروع ہو جائیں گے. تو پھر کچھ دنوں میں وہ بالوں کی جڑیں نرم ہو جائیں گی، پھر نوچنا کیا ہوگا؟ آسان. تو نوچنا بغلوں کے بالوں کا مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی سنت ہے. اور ایک تو ثواب ہے نوچنے کا، سنت پوری کرنے کا. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بال پھر جلدی نکلتے بھی نہیں ہیں، اور جو نکلتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ بہت ہی ہلکے، اور بہت جلدی پھر وہ ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جبکہ بلیڈ سے اگر بغلوں کے بال صاف کریں گے تو وہ اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے، پورا تھائی لینڈ کا جنگل بن جاتا ہے. ہمارے فرماتے ہیں ایک مزدور، بہت سے لوگ تو صاف کرتے ہی نہیں نہ بلیڈ سے نہ، تو فرماتے ہیں ہمارے حضرت کے ایک ہمارے گاؤں کا ٹریکٹر ملازم تھا، وہ جو ہے نا وہ لیٹا ٹریکٹر صحیح کرنے کے لیے. تو حضرت تو بہت ہی نفیس تھے نا صفائی میں، میں نے صفائی کی ان کے قصہ، ان کی حضرت کی نظر پڑ گئی اس کی بغلوں پہ، بہت پریشان. فرمایا ایسا لگ رہا تھا کہ جوئیں اور کھٹمل کبڈی کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پورے تھائی لینڈ کے جنگل بن جاتے ہیں. تو صفائی کیا کرو اللہ کے بندو، بہت ضروری ہے یہ. ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے جبکہ ہماری دادی حیات ہیں. ہم پر اپنی دادی کی کفالت کی کیا ذمہ داری ہے جبکہ 2 چچا بھی حیات ہیں؟ سب سے پہلے تو چچا پہ ذمہ داری ہے، پوتوں پہ اس کے بعد ہے. لیکن چچا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو پوتے کر لیں. دادی ماں کی جگہ ہوتی ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے چچا پوری کر بھی رہے ہوں پھر بولے نہیں ہم جب ہیں تو چچا آپ نہیں، ابا نہیں ہے یا اماں نہیں ہے تو ان کی اماں تو ہے نا. تو یہ دادی نانی ان کی خدمت خدا کی قسم جنت ہے ان کے پاؤں میں اللہ نے رکھی ہے. بڑھ چڑھ کے خدمت کیا کرو، دوسرے کو کرنے نہ دو. سمجھ رہے ہو؟ پھڈا کرو اس پہ. سعودی عرب میں کیس عدالت میں آیا، ماں پہ جھگڑا، 2 بھائیوں میں لڑائی ہو گئی قاتلانہ. پولیس آ گئی، بھائی کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ماں میرے پاس رہے گی. دوسرا کہہ رہا ہے ماں کس کے پاس رہے گی؟ میرے پاس رہے گی. نہیں آ رہی. ایک کہہ رہے اماں کو میں رکھوں گا، دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ اس پہ گتھم گتھا ہو گئے. پولیس انوالو ہوئی، عدالت میں کیس چلا ہے. پھر عدالت نے فیصلہ کیا 6 مہینے تمہارے پاس، 6 مہینے. تو یہ ہوتا ہے جس کو آخرت کا یقین ہونا کہ ماں اور باپ کی خدمت کتنا ثواب ہے، وہ تو لڑے گا، بولے گا بھائی کوئی بھی نہیں میں رکھوں گا اپنے پاس. کون رکھے گا؟ میں رکھوں گا. ثواب ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. ان کو دیکھنا حج عمرے کا ثواب اللہ نے رکھ دیا بھائی. تو اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی؟ اور الگ بات یہ ہے کہ بھائی وہ کون سا بیچارے ہمیشہ زندہ رہیں گے، تھوڑے دنوں میں چلے جائیں گے وہ، پھر موقع نہیں ملے گا. پھر دعاؤں کا تو موقع ملے گا، جسمانی خدمت کا موقع نہیں ملتا پھر. تو دادی نانی ان لوگوں کو تو گھر میں رکھا کرو. ان کی ڈانٹے کھانے کا اپنا مزہ ہے خدا کی قسم. دادی ڈانٹتی بھی بڑی اچھی لگتی ہے، کہاں جا رہا ہے کدھر سے آ رہے ہیں بولتی ہے نا، غصہ تو بہت آتا ہے. ہماری دادی بہت اس طرح کی پوچھے، ہم لوگ ٹرالنگ کرتے ہوئے نکلتے تھے کہ دادی نے دیکھ لیا تو وہ ایک تو سنتی بھی اونچا ہے، مجھے کہاں جا رہا ہے، کیونکہ پنچایت بہت ہوتی ہے بوڑھوں میں نا. دادی کو بولو دودھ لینے جا رہا ہوں. مسعود لینے جا رہا ہے؟ ایک آدمی ٹینشن میں آتا ہے، بھائی دودھ لینے جا رہا ہوں، چیخنا پڑتا ہے. اچھا اچھا اچھا. ایک دن کسی نے پوچھا مسعود کہاں ہے؟ انہوں نے کہا چولہے پہ رکھا ہوا ہے.
وہ سمجھی دودھ کہاں ہے پوچھ رہا ہے. ہمارے رشتے داروں میں ایک بوڑھی خاتون تھی, اونچا سنتی تھی, ان سے کسی نے کہا اکرم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا الماری میں رکھا ہوا ہے. میں نے کہا اکرم پوچھ رہی ہوں بھائی. میں نے کہا اچھا میں سمجھی بکرم کا پوچھ رہی ہوں. ایک دن کسی نے پوچھا کہ نواب صاحب ہیں, ایک ہمارے محلے میں ہوتے تھے, انتقال ہو گیا اللہ مغفرت کرے, ان کی گاڑی جل گئی. تو وہ کہنے لگی ہائے ان کا تو بڑا نورانی چہرہ تھا. ہم نے کہا گاڑی کا چہرے سے؟ ان کا اچھا میں سمجھی داڑھی جل گئی ان کی. تو بوڑھے اونچا سنتے ہیں, ان کو 2-3 دفعہ چیخ چیخ کے بتانا پڑتا ہے, لیکن جب بوڑھا دنیا سے جاتا ہے تو گھر کی رونق اور برکت ختم. تو بوڑھوں کی یہ چیزیں برداشت کیا کرو, کیونکہ تمہارے اوپر بھی کل بڑھاپا, یہ جوانی کی جولانیاں سب کی ختم ہو جاتی ہیں, کمر سب کی جھک جاتی ہے, دانت مسکرانے کے لیے ادھار لینے پڑتے ہیں دانت کے. بھائی آج جتنے اداکار ہیں نا جو بوڑھے ہو گئے ہیں, یہ باقاعدہ 32 لوگوں سے ادھار لے کے آتے ہیں, یار آج فلاں جگہ خطاب کرنا ہے, تھوڑا سا 32 مل جائے گی, کرائے پہ مل جائے گی. صحیح ہے نا, تو ایسا ہوتا ہے. مسجد قریب ہونے کے باوجود گھر میں نماز پڑھنا کیسا جائز نہیں ہے. مسجد میں نماز تقدیر کی قسمیں پھر بعد میں. کیا عورت اپنے بھانجوں اور بھتیجوں سے گلے مل سکتی ہے؟ بالکل نہیں مل سکتی. جوان لڑکی جب جوان ہو جائے تو چاہے وہ بھانجی بھتیجی کیوں نہ ہو, تو اس سے جسم کو براہ راست مس کرنے میں احتیاط کرنا ضروری ہے. تو اسے پیار کریں سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے. بلکہ علماء کہتے ہیں اس زمانے میں بیٹی بھی جب جوان ہو جائے تو پھر اس کو کیسے پیار کرنا ہے؟ سر پہ ہاتھ رکھ کے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ کیونکہ یہ دور فساد, میں نہیں کہہ رہا ہر گھر برا ہوتا ہے یا کوئی بیٹی کو اگر پیار کر رہے تو غلط ہے, ایسا الحمدللہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے, خیر غالب ہے. لیکن بہرحال احتیاط کا پہلو کیا ہے؟ اور بہو سے تو مصافحہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے. بہو کو تو صرف اس طرح سر پہ ہاتھ رکھا, وہ بھی چادر کے اوپر, بس. اس سے زیادہ سسر کے لیے بہو سے فری ہونے کی اجازت. اس پہ بھی کمنٹس ہیں نیگیٹو, کیسی باتیں کر رہے ہیں ممبر پہ, ٹھیک ہے. تو اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے. بعض نالائق سسر بہوؤں سے پاؤں دبوا رہے ہیں. اگر ہم دین پر چلیں, لوگوں کی مدد کریں, ہر ایک کے کام آئیں, تو اس طرح تو لوگ ہمیں زیادہ استعمال کریں گے. تو بھائی آپ لوگوں کو بتا دیں یہ خدمت کا ٹائم اتنا ہے, صحیح ہے نا. اب دیکھو ہم بھی تو ٹوٹی پھوٹی خدمت کر رہے ہیں نا لوگوں کی, تو اس میں بھی ہم نے اپنے آپ کو باؤنڈ. اب آپ مجھے کہیں کہ مفتی صاحب ایک اور بیان وہاں بھی ہو جائے, میں کہوں بھائی اب نہیں کہوں گا میں, اور بھی ہمیں زمانے میں محبت کے سوا. تو اپنا کوئی شیڈول ہونا چاہیے, اس کے حساب سے پبلک کی خدمت ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جان کا بھی حق اور اپنے اہل و عیال کا بھی حق ہے. اور خاص طور پہ جو پڑھنے والے طلبہ ہیں نا یونیورسٹیوں کے, یہ سب سے زیادہ اپنی ایجوکیشن کو فوکس کریں, کیونکہ یہ وقت اس نقصان کی بعد میں تلافی نہیں ہوگی. بات نہیں آ رہی؟ پورے محلے کا وہ بنا ہوا ہے, صفائی کا انچارج بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے صفائی کروا رہے ہو, لیکن اگر آپ کے اس کی وجہ سے ایجوکیشن میں نقصان ہو رہا ہے تو تعلیم پہلے فوکس, یہ کام بعد میں بھی یہ اس کی تلافی ہو جائے گی, یا یہ کوئی اور کر لے گا. تو کیونکہ ایجوکیشن کی اس وقت مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. تعلیم میں مسلم قوم پیچھے رہ گئی تو کسی کام کے نہیں رہو گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ دنیا کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے دین کے ساتھ ایجوکیشن بھی ضروری ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حکومت ملی وہ کیوں؟ اکاؤنٹنگ کا علم جانتے تھے, وہ اللہ نے معجزاتی طور پر دے دیا, تبھی انہوں نے کہا انی حفیظ علیم. حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا نا اور کہا کہ میں آپ کو کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں, میں آپ سے بڑا متاثر ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں تہجد گزار ہوں, میں بہت نیک آدمی ہوں, لہذا مجھے عہدہ دے دو. کہتے ہیں بھائی تہجد کا اس عہدے سے کیا تعلق؟ انہوں نے فرمایا علیم, میں علم رکھتا ہوں. کون سا؟ مجھے وزیر خزانہ بنا دو کیونکہ میں اکاؤنٹنگ کا علم, اکنامکس جانتا ہوں. معجزاتی طور پر اللہ نے دے دی تھی. اس بیس پر یوسف علیہ السلام کو مصر کی کیا مل گئی؟ حکومت. تو دین کے ساتھ مسلمان طبقے کے لیے ایجوکیشن بھی بہت زیادہ ضروری ہے. خاص طور پہ دیندار لوگ ایجوکیشن کی طرف جائیں گے تو ملک کی باغ ڈور اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی. تو اس لیے جو نوجوان طبقہ ہے اپنے آپ کو ایجوکیشن میں کھپائے. باقی خدمتیں یہ جو باپ دادا امی نانی یہ تو فرض ہے نا, ان کی تو کرنی پڑے گی نا. دادی کو نا گھر سے نکال دیں گے, میں پہلے ایم اے کر لوں, دادی پھر آپ کو بلا لوں گا میں, ٹھیک ہے نا. میں ذرا پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اور دادی آپ کھانستی ہیں تو میری پی ایچ ڈی میں کیا ہو رہا ہے؟ فرق ہو رہا ہے. تو دادی آپ تھوڑا محلے والوں کے یہاں چلے جائیں. یہ نہیں, وہ تو فرض ہے نا, نماز تو پڑھنی پڑے گی, رمضان کا روزہ
ورنہ تو غامدی صاحب والی بات ہو جائے گی کہ روزہ ہے تو پیپر چھوڑ دو, سوری پیپر ہے تو روزہ چھوڑ دو. تو روزہ تو آپ کو رکھنا پڑے گا چاہے پیپر ہو. یہ تو فرائض واجبات تو ہر قیمت پہ پورے کرنے. ہمارے یہاں نامحرم خواتین ہاتھ ملاتی ہیں, اگر ہم نہ ملائیں تو گھر والے کہتے ہیں ہماری رشتہ داری خراب ہوگی, ہونے دو. گھر والوں کو کس طرح سمجھائیں؟ پولیس کو بلوائیں. نامحرم لڑکی سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے. ناراض ہوتی ہیں تو 100 دفعہ ناراض ہو, ایسی کی تیسے. جوڑ پیدا کرنے کے لیے بھی شریعت کی حدود سے کو کراس کرنا, بولو بھائی, جائز نہیں ہے. تو اس لیے ان سے بولیں بھائی میں ہاتھ نہیں ملا سکتا. لوگ پتہ ہے کیا تانے دیتے ہیں, یہ دکیانوس, یہ ہم جو ہاتھ ملا رہے ہیں تو ہماری کوئی نیت بری ہے. آپ کہیں آپ بہت اچھے ہیں, آپ گلے بھی مل لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ کیونکہ بہت نیک آدمی ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں شریعت نے کیا کیا ہے؟ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ بری نیت اچھی نیت, شریعت نے کہا نامحرم کو آپ مصافحہ بلا حائل. بہت سخت مجبوری, جیسے بعض لوگ وہ جاتے ہیں وہ پھر دستانے پہن لیتے ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, وہ کسی اور وقت چھیڑیں گے ہم. تو آپ ان کو بتا دیں بھائی ہم کسی کو برا نہیں سمجھ رہے, ہم یہ کام نہیں کر سکتے, سمجھ رہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.